محبت رکھے گا اس کو اس طرح کئی غیر مشائخ کے وسیلے سے ملتا جائے گا. جس کو شرف ہوگی کہ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار والا رنگ آئے تو وہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی مجلس میں نظر آتا ہے. اور پیر سلطان سرکار والا رنگ کا کوئی اگر آشنا ہے اور ان کا عاشق ہے تو وہ رنگ بھی اپنے اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ اپنی اپنی طلب کی بات ہے. میری مجلس کا بندہ وہ اس کو کمی محسوس نہیں ہوتی دونوں مشائخ کی, دونوں کے مذہب سے آتا رہتا ہے, کسی نہ کسی رنگ میں آتا رہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ آپ کو آتا رہے گا, کمی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی. کمی ہمیں بھی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کو تو بالکل ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, ایک اور دن ملا تو یہ اس پر بھی عید ہے, نہ ملا تو ویسے تو عید ہے ہی ہے نا. اور ہماری عید اس لیے ہے کہ شیخ کی دید ہے, مرشد کی دید ہو تو پھر ہر روز عید ہوا کرتا ہے. مرشد کا اگر دیدار ہو تو ہر روز ہی دید ہے, عید ہے. تو اب چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. یہ تو میں نے کہا پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا چکا دیا جائے. اور یہ جو آج کا عنوان ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ یہ آپ کی ہر جگہ ہی کام آئے گا. اس کو گلے باندھ لینا ہے کہ اسی کی یہ والا جو عنوان ہے اس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, اور اس عنوان کو اگر خرابی سے لیا جائے تو ہر چیز ہی خراب ہو جاتی ہے. جو آیا ہے مقدسہ میں نے آپ سب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ساری کی ساری حفظ اللسان کے قریب, مطلب زبان کے قریب گھومے گی. کس کے قریب گھومے گی؟ زبان کے قریب. اور یہ اس کا مختصر ترجمہ جس کا مفہوم یہ سن لیں کہ اس بات کا, اس آیہ مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابھی ہم زبان سے بات نکالتے ہی ہیں تو فوراً فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی, وہ فوری اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں, فوری اس بات کو فوری نوٹ کر لیتے ہیں. آپ کی زبان سے کوئی بھی جملہ نکلا ہے, آپ کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلا ہے, فوری فرشتے اس کو کیا کر لیتے ہیں, بولیں کیا کر لیتے ہیں, نوٹ کر لیتے ہیں. تو اچھا, آج کی جو ہماری ساری گفتگو ہے وہ ارد گرد گھومے گی زبان کی. پہلے ہم دیکھیں گے کہ زبان کی آفتیں کون سی ہیں, یہ زبان کہاں کہاں ہمیں پھنسا دیتی ہے. اس زبان کی وجہ سے بندہ کبھی غیبت کی وجہ سے پھنس جاتا ہے, کبھی اس زبان کی وجہ سے چغل خوری کی وجہ سے پھنس جاتا ہے, کبھی اس زبان کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. ساری کی ساری بات ہماری اس زبان پر ہی گھومے گی, اور پوری زندگی بھی زبان سے ہی چلتی ہے. اور زبان سے ہی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کلمہ خیر کہنا, آپ دوسرے کا ایک دوسرے کی اصلاح کرنا, سارے کام بولے کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. تو زبان بہت سوچ سوچ کر, زبان بہت سوچ سوچ کر استعمال کرنے والی چیز ہے. زبان بولے کیا ہے, بہت سوچ سوچ کر. ہمیشہ بولنے سے پہلے آپ نے سوچ کر بولنا ہے. وہ جو ایک بہت مشہور ایک جملہ سا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو, پہلے بولو کہ بھئی جو جملے آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں, کہ جملے آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں, آیا کہ وہ آپ کے لیے تو مفید ہے, کیا وہ جو آپ کے سامنے آپ کو سن رہا ہے اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا میں نے کہ اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے, اگر کوئی زبان سے جملہ نکالنا ہے, اگر زبان سے کوئی بات کرنی ہے, اور پہلے اس بات پر غور کرو جو سامنے والا بیٹھا ہے کیا وہ بات اس کے لیے مفید ہے, کیا تمہاری اس بات سے سامنے بیٹھے والے کی دل میں کوئی دل آزاری ہو سکتی ہے, کیا یہ بات جو تم کر رہے ہو کیا اس کے دل پر اچھی گزرے گی, کیا جو زبان سے تم کلمات ادا کر رہے ہو کیا اس کے لیے اچھے گزریں گے. تو ہماری ساری کی ساری گفتگو جو ہونی ہے وہ کس پر ہونی ہے, بولے زبان پر ہونی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, یہاں آپ زبان سے کہتے نہیں ہیں, وہاں وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں. وہاں فرشتے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم نے آج یہاں سے زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیا, آج زبان سے یہاں سے کوئی بات کر دی تو کل اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا. ایک ایوریج ریکارڈ کرنے پہ اس سے اعلیٰ سسٹم ہے فرشتوں کا. اس سے اسی یقین کر کتنے ہیں کہ جب کوئی کیمرہ سامنے آوے تو پھر اچھیاں گلا کرتے ہیں, ایجائب ہے یا نہیں ہے,
تو تمہیں ان فرشتوں پر کیوں نہیں، ان کی طاقت پر کیوں نہیں اعتبار، اللہ کے اس دیکھنے پر کیوں نہیں اعتبار؟ تو صرف اس کیمرے کے سامنے آنے کے بعد اچھی باتیں یا کسی اپنے بڑے کو دکھانے کے لیے اچھی باتیں نہ کیا کرو، ہر وقت ڈرا کرو کہ میں جو زبان سے بات نکال رہا ہوں فرشتہ فوری نوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جب آپ کی کیفیت ہوگی تو پھر آپ کی جو خلوتیں ہیں اس میں بھی زبان اچھے طریقے سے چلے گی، جو آپ کی جلوتیں ہیں وہ بھی اچھی چلے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور بات سن لیجئے، انسان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ خوشی کا ہنسنا وہ بھی لکھتے ہیں فرشتے، اور غم میں جو تم ہائے ہائے کرتے ہو وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ خوشی میں تمہاری زبان سے کوئی جملے نکلے ہیں تو اسے بھی لکھتے ہیں، اور غم کے اندر اگر تمہاری زبان سے کوئی جملے نکلے ہیں تو اسے بھی لکھتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ نے دل میں پکا کرنا ہے۔ مشائخ سے، اللہ والوں سے یہی درس ملتا ہے۔ اولیاء کرام نے اپنے اخلاص سے، اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے، اپنے لب و لہجے سے تلوار کے زور پر تو کیا ہی کیا ہے نا ہمارے اکابرین نے، صحابہ نے، لیکن کبھی کبھی انہوں نے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف اپنی اس زبان سے اگلے کے دل میں جگہ بنا لی، صرف اپنے اس میٹھے بول سے ہی جگہ بنا لی ہے۔ اور کئی مثالیں میں حضور علیہ السلام کی زندگی سے دے سکتا ہوں، لیکن ابھی ہم اس موضوع کے ساتھ جڑتے ہیں تاکہ پھر آگے ساتھ ساتھ چیزیں آتی رہیں گی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ اچھا، اس زبان کے حوالے سے نا سنن ترمذی میں یہ بات موجود ہے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کا سارا بدن اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اٹھ کر سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں تو اگر صحیح رہی تو سارا کچھ ہی صحیح رہے گا۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے سارے اعضاء بدنیہ اس زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں، اے اگر سیدھی رہی تو سب کچھ سیدھا ہی رہے، اے اگر بگڑ گئی تو سب کچھ۔ باروں کا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کی زبان اور ان کا انداز اتنا کوئی تیز ہوتا ہے کہ وہ اگلے کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ وہ زبان کے تیز ہوتے ہیں، ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ میں صرف یہ نہیں بتا رہا، یہ آپ جب اپنے گھر میں جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائیں، اور شیخ کے سامنے تو ویسے بھی نفس جھکا ہوا ہوتا ہے، بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر خشیت ہوتی ہے۔ ان باتوں کا عملی مظاہرہ آپ جو اپنے آپ کے اپنے ان کے ساتھ جب کریں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ ہمارے سامنے تو آپ ویسے بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک زور ہوتا ہے، ایک تصوف اور طریقت والوں کا زور ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص جو ہے وجاہت دی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ ان کے سامنے ان چیزوں میں جھجک محسوس کرتا ہے اور کوئی ایسا جملہ نہیں کہتا۔ یہ جو تلقین کر رہا ہوں یہ تو اس کا مزہ تو جب گھر جاؤ گے تو تب آئے گا، اپنے گاؤں والوں میں جاؤ گے مزہ آئے گا، جب اپنے عزیز و اقارب کے پاس جاؤ گے تا مزہ آسی۔ ساڑھے کو تسی ہے بھی چنگیا ہی گلا کر سو، اصل مزہ تا آسی کہ یہ زبان آپ کی ماں، زبان کو آپ وہاں چلائیں جہاں چلانے کی ضرورت ہے، جہاں چلانے کی۔ تو میں آگے آتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ جس نے بولے خاموشی اختیار کر لی اس نے کیا؟ وہ نجات پا گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر سوچے بات زبان سے نکالتا ہے، جو بغیر سوچے بے ادبی پر مبنی، کفر پر مبنی، یا کوئی بنا سوچے، میں نے پہلے کیا کہا کہ سوچ کے پہلے تولو پھر یہ زبان، پہلے تولو پھر اونچا بولو نا، وہ پہلے تولو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر سوچے، یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے، جو بغیر سوچے زبان سے کلمات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں جائے گا، اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور وہ گڑھا اتنا فاصلے پہ ہوگا جس طرح مشرق سے مغرب ہے، اتنی گہرائی میں جائے گا۔
کہ جو بغیر سوچے سمجھے، جو بغیر دلیل کے، جو بغیر کسی کے بات کا سہارا لیے بغیر، اگلے کی سوچ و فکر کے بغیر وہ کوئی جملہ کہہ دے گا اور اگلے کا دل بھی ٹوٹے گا، اگلے کی دل آزاری بھی ہوگی، تو انہوں نے پہلے ہی فرما دیا پہلے ذرا سوچ لیا کرو، پہلے سوچ لیا کرو، پھر اس کے بعد کوئی جملہ ادا کرو۔ میں نے کیا کہا؟ جو کم بولے گا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو خاموش ہو گیا وہ۔ اچھا، اس میں حضرت لقمان جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، انہوں نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی نا تو آپ نے فرمایا اگر اے میرے بیٹے اگر تیرے پاس موتیوں بھری گفتگو بھی ہو نا، کیا میں نے کہا؟ اگر تیرے پاس موتیوں بھری گفتگو بھی ہو اس کے باوجود بھی تو خاموشی اختیار کر لیا کر۔ یہ حضرت لقمان کی یہ نصیحت قرآن میں آئی ہے جو اپنے بچوں کو انہوں نے کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے میرے بیٹے تیرے پاس بڑی فصیح و بلیغ گفتگو ہو، زبان پر تجھے عبور ہو، علم پر تجھے ناز ہو، موتیوں سے بڑی گفتگو ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تو خاموشی اختیار کیا کر۔ اچھا، جو جتنا زیادہ بولتا ہے نا پھر جھوٹ کا بھی اتنا زیادہ امکان ہے، یہ انسان ہے۔ مطلب ہم جتنا زیادہ بولیں گے تو فالتو گفتگو کریں گے، جب فالتو گفتگو کریں گے تو ہمارے منہ سے کوئی جھوٹ بھی نکل جائے گا، چغلی بھی نکل جائے گی، غیبت بھی نکل جائے گی۔ اولیاء کرام کا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجلس میں یا ہمارے مشائخ ہوتے ہیں وہ گفتگو سے زیادہ اگر وہ صرف خاموشی سے ہی بیٹھ جائیں تو مجلس میں کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو اصل میں یہ بات اب کرنے لگا ہوں مشائخ کے بولنے سے زیادہ ان کی خاموشی سے ڈرا کروں۔ کیوں میں نے کہا کہ خاموشی جو اولیاء کی خاموشی ہوتی ہے اس کو ویسے نہ سمجھا کیجیے۔ یہ میں تب اس سینیریو میں بات کر رہا ہوں، اس پروگرام کے اندر، کہ اگر کوئی بات عمل آپ سے سرزد ہو گیا ہے اس پہ مشائخ نے آپ کو ڈانٹا نہیں ہے اور کچھ کہا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی ہے، تو اس پر زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء کی خاموشی سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے، وہ بات دل میں رکھ لی ہے۔ تو پھر ایک اور بات سن لیں، جو اولیاء کے بولنے سے اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ان کی خاموشی سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ کے ولیوں کی خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ان کو پھر بولنے کا بھی۔ اور وہ جو صحیح عاشق ہوتے ہیں وہ تو خاموشی کے اندر ہی نگاہوں میں ہی کوئی بات شیخ کر دے تو وہ وہی بیٹھ کے سمجھ جاتے ہیں۔ تو شیخ کی خاموشی سے اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کی گفتگو کا بھی بندے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ کہا، پھر ایک اور بات سن لیں، مولانا روم سے کسی نے پوچھا حضور یہ فقیر کیا ہوتا ہے؟ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر کیا ہوتا ہے؟ مولانا روم سے کسی نے پوچھا فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر یہ بات اپنے پلے باندھ لو، یہ بات سنو گے تو بڑا مزہ بھی آئے گا اور یہ آپ کے دل میں بھی اترے گی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا فقیر وہ ہے کہ جس کو علم پر اتنا عبور حاصل ہو، منطق کو وہ جانتا ہو، فن کو وہ جانتا ہو، علم کا ماہر ہو، اس کا طوطی بولتا ہو، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوں اور اس کو زبان پر عبور ہو، ساری زبانوں پر عبور ہو، زبان کا وہ تیز ہو، اور ان سب کے باوجود اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو اصل فقیر وہی کہ ایک مجلس میں وہ بیٹھا ہے اور ایک مجلس میں اس نے کوئی ایسی بات سنی ہے یا دیکھی ہے تو اب وہ صرف اگلے کے دل کا ہی خیال کرتے ہوئے کہ مجھے اس کے جواب تو بڑے آتے ہیں، ایک منٹ میں میں اس کو جو ہے یہاں پر دلائل سے جو ہے نا اس کا منہ پڑے لگا دوں گا، ایک منٹ میں میں اس کی بےزتی کر دوں گا۔ فرمایا مجلس کے اندر اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے جو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو جی سرکار باغدرہ شریف زندہ باد۔ اچھا سنیں، تو اب
عرض یہ کی میں نے کیا کہا کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود یہ نا اس طرح ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کوئی مجلس میں ایسی بات آپ کے گھر میں بھی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہوگی یا کوئی چھوٹا آپ کے پاس آ جاتا ہوگا. ایک بات سن لیں, چھوٹے کو ہمیشہ چھوٹا ہی رہنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے بزرگ نے آپ سے کوئی بات کر دی ہے, اگر آپ کے والد نے آپ سے کوئی بات کر دی ہے, اگر آپ کے پاس دلیل ہے بھی ہے, پھر بھی خاموشی اختیار کریں. یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمیں مشائخ سے کیا ملا ہے؟ یہی تو ملا ہے کہ بھئی جب آپ کا بڑا, جب آپ کا بزرگ اگر کوئی بات کر دے تو پھر اگر آپ کے پاس بظاہر کوئی دلیل بھی ہے کہ ابا جی یہ بات تو ٹھیک نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تم خاموشی اختیار کر لو. اور والد کی خدمت کا اجر تو ملتا ہی ملتا ہے. تمہاری اس ادا پر اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا. والدین کی خدمات کا اجر تو وہ تو دگنا ہے, وہ تو ملتا ہی ملتا ہے. لیکن چھوٹوں کے بھی تو کوئی حقوق ہے نا, کہ بھئی آپ کے سامنے ہر چیز ہے. سادہ مثال, عام فہم مثال دے رہا ہوں تاکہ گھریلو لوگوں کو سمجھ آئے آپ کے لیول پر آ کر, کہ بھئی اگر آپ کا بڑا, آپ کا والد, آپ کا بڑا بھائی, آپ کا چچا, ماما یا جو کوئی بھی رشتہ دار ہے جو آپ میں عمر سے بڑا ہے, تو آپ اس کی رائے کی قدر کیجئے. آپ کے پاس بغیر دلیل بھی ہے, آپ ہو سکتا ہے بعض موقعوں پر صحیح بھی ہوں, لیکن میں ایک بات بڑی توجہ سے کہہ رہا ہوں, جو صحیح ہوتا ہے اللہ اسے غلط رہنے نہیں دیتا, کسی اور مقام پر اصلاح کروا دیتا ہے. لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے. بات تو ہو سکتا ہے انہیں خود ہی وہ بات سمجھ آ جائے, لیکن آپ کوئی نہیں ہوتے کہ اپنے بڑوں کو سکھائیں, ان کے سامنے زبان درازی کریں, ان کو بتائیں کہ آپ زیادہ سیانے آگے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی سیانے ہو جائیں, والد سے زیادہ سیانے, والد سے زیادہ سیانے نہیں ہو سکتے. یہ فینومینا ہے, یہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہوئی ہے. آپ جتنے بھی مرضی فتح خان ہو, جتنی مرضی کتابیں پڑھیں, اسکولوں کی پڑھیں, جامعات کی منطق جا کے سیکھ آئیں اور گھر آ کے گھر والوں سے منطقیں لڑائیں, یہ نہیں ہوگا. منطق ادھر لڑاؤ جہاں کوئی منطق کو سمجھے, تا مزہ آنا ہے نا. تو اب آپ جن کو نہ سمجھیں, جو آپ کے گھر والے ہیں, ان کے ساتھ منطق لڑائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا سیکھیے. اپنی زبان پر کیا رکھنا سیکھیے؟ کنٹرول رکھنا سیکھیے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بنا سوچے ایسی بات کر دیتے ہیں, وہ گراں گزرتی ہے اگلے کے دل. یہ دیکھیں, تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تلوار یا کوئی بھی زخم ہو دوائی سے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو وہ باتیں ضرور اپنی زندگی میں یاد ہوگی. کوئی تلخ کلامیاں, یا ہر کسی کی زندگی, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطیاں تو ہر ایک کی زندگی, ہماری زندگی میں بھی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی نہ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ جہاں پر تلخ زبانی ہوئی ہو, جہاں پر کسی کی تذلیل کی گئی ہو, تو وہ لمحہ بندے کو پوری زندگی یاد رہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بولے, ایسا ہے نا. یہ کیا ہے کہ یہ زبان کی ساری خرابی ہے, یہ زبان کی برائیاں ہیں, یہ زبان کی وجہ سے سارا دیر ہے. زبان کی وجہ سے آپ کو یہ خامیاں بھگتنی پڑتی ہیں, یہ غلطیاں بھگتنی پڑتی ہیں. تو پھر جو زیادہ خاموش رہتا ہے, مطلب اس میں حضور نے فرمایا, علماء نے لکھا ہے کہ آپ بلا ضرورت بات نہ کریں. بے مقصد کی باتیں بولے ختم کرنی ہے, بے مقصد کی باتیں. اور اس کا مطلب یہی نہیں نا کہ گھٹنے بڑھ کے بیٹھ خاموشی ہو جاؤ. میں بتاتا ہوں, اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں. اور تمہاری زبان اگر کھلے, یا تو اس پر خدا کا فرمان ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو. اس لیے زبان کو رکھ لو. سمجھو میری زبان کا مقصد یہ ہے, میں دنیا میں آئے یہ ہوں, میں نے اگر زبان چلانی ہے تو حضور کے فرمان کے لیے چلانی ہے. میں نے زبان اگر چلانی ہے تو قرآن پاک کے لیے چلانی ہے. میں نے اگر زبان چلانی ہے تو اولیاء کے ارشادات جو مجھے نصیب ہوئے ہیں آگے مخلوق تک چلانے کے لیے چلانی ہے.
چلے تو اصلاحی باتوں کے لیے چلے. زبان اگر آپ کی چلے تو پھر جھوٹ سے کسی کو دیکھو روکنے کے لیے چلے. زبان اگر آپ کی چلے تو کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو پھر زبان چلے. ایویں زبانہ چلانے کا کیا فائدہ؟ زبان اسی لیے ملی ہے کہ اس سے حضور کی نعتیں پڑھا کرو. اور زبان اس لیے ملی ہے کہ اس پہ قرآن پاک کی تلاوت لائی جائے. یہ زبان کا عمل تھا. یہ نہیں تھا کہ اس سے جھوٹ بولا جائے, اس سے غیبت کی جائے, اس سے چغلی کی جائے, اس سے لوگوں کے دلوں کو توڑا جائے, اس کو چرب زبان بنایا جائے, اس کو تیز زبان بنایا جائے. اور یہ زبان تو تمہیں ملی تھی صحابہ کے قصیدے گانے کے لیے, اور یہ زبان تو تمہیں ملی تھی عشق اہل بیت پھیلانے کے لیے, اور یہ زبان تو تمہیں ملی تھی اولیاء کی شان بتانے کے لیے, یہ زبان تو تمہیں ملی تھی والدین کی شان بتانے کے لیے, یہ زبان تو تمہیں ملی تھی چھوٹوں کا خیال رکھنے اور بڑوں کا ادب کروانے کے لیے. تو اس زبان کا تو یہ کام تھا. اچھا, اب یہ بات سن لیں اور یہ بڑے فائدے دیکھیں. دین کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کا فائدہ نہ ہے. ہر بات میں فائدہ ہوتا ہے. اچھا, جو زیادہ کم بولتا ہے اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو جتنا کم بولتا ہے اس کے عیب بھی, اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کافی دکھنے میں ان کا کافی معاملہ اچھا ہوتا ہے, وجاہت ہوتی ہے, لیکن ایویں کدھر کدھر بول کے سیدھا گیئر چھوڑنے کے بعد آگے تو نہ ہی بولے ہیں, چپ ہی بیٹھا رہے ہیں, چنگا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی میں معاشرے کی چیزیں بتا رہا ہوں, اس سے کسی کو کوئی وہ نہیں, میں اصلاحی بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر تسی آپ کو ذرا اس تو چنگا ہے بول ہی نہیں ہے, خاموش یہ دونوں ہی سونا پہ لگنا ہے. ایویں منہ کھول کے کیسا نہ ہو بھی مطلب آپ کی طرح جڑے واسطے وہ سارا ایک سسپینس بڑھے ہے یا دل وچ کہ یہ صحیح ہو سی شاید. دیکھیں کس طرح خاموشی بچا رہی ہے. خاموشی آپ کے ہنر کو بھی بچا دیتی ہے, آپ کی خامیوں کو بھی بچا دیتی ہے, آپ کے عیبوں کو بھی بچا دیتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ایویں تسی دیکھنے ہو کہ یار کوئی بندہ آیا ہے اور سونا لگیا ہے, یا کوئی بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, انسان ہے, سب کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اس کا بندہ آگنا یار یاد رہے ٹھیک ہے, ساریا گلا ٹھیک ہو, یہ چپ ہی بیٹھا رہے ٹھیک ہے, یہ بولے نہیں رہتا, خاموشی رہتی, ایویں بولیا تو کوئی ایویں پٹھی گالی کرتی. ایسا ہے کہ میں معاشرے کی باتیں بتا رہا ہوں. تو پھر کچھ ایسے بھی آتے ہیں بٹھاوا کول تے آنکھاں بول وے ڈول. ایسے بھی تو ہیں. جب ایسے ہیں تو پھر ایسے بھی ہیں. کچھ محبوب ترین شخصیات ہوتی ہیں, کوئی مثل تعویذ شخصیات ہوتی ہیں, جو بندہ کہتا ہے یہ ہر وقت ہی ہمارے پاس بیٹھے رہے, یہ بیٹھے رہے ہم ان کی باتیں سنتے رہے, یہ بیٹھے رہے یہ ہم سے باتیں کرتے رہے, ہم ان کو درد دل سناتے رہے. ایسے بھی تو ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ جس کے ہے وہ کہے سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جن کے بولنے سے آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے, اور جن کے ارشادات سننے سے روح کو تسکین. یہ میں صرف شہر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہا, یہ آپ کے گھروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے, اور وہ کہتے ہیں یہ بس بولتا ہی رہے, ہم اسے ٹکڑے سناتے ہی رہے. تصوف کی اور طریقت کے طالب تو ہم ہے ہی ہیں, لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ہر ایک کی زندگی میں, ہر ایک کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے کہ جو آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا اس کو تھوڑی دیر اور بٹھا دیں, دل نہیں کرتا اس کو اٹھانے کو, یہ بیٹھا رہے, یہ گفتگو کرتا رہے. کیونکہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے, جو ان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں, وہ بندے کی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی کلمات بھی ایسے ہوں, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی زبان کے اتنے اچھے ہوں کہ آپ کی مجلس میں بندہ بیٹھے, یا آپ کی میت میں بندہ بیٹھے, یا آپ کے پاس بندہ بیٹھے, تو پھر اس کا قبلہ بھی درست ہو, اس کا دل کرے نا کہ آپ کے پاس بیٹھے. اور یہاں سے صوفیاء سے یہ زبان کو سنوارنا کیسے ہے, ان کی دوسروں کو اپنی مجلس میں دکھانا کیسے ہے, یہی کچھ ملتا ہے. تو یہ بات سے بات نکلی کہ آپ بے مقصد باتیں اگر چھوڑ دیں گے تو بس یہی زندگی کا حسن ہے. ہر اپنی زندگی میں سے ہر بے مقصد کام کو نکال دیجیے.
अपनी जिंदगी, चाहे वो फेल की सूरत में हो, चाहे वो कोल की सूरत में हो, या जिस सूरत में भी हो, हर बेमकसद काम को अगर जिंदगी से निकाल देंगे, आपकी जबान भी अच्छी होगी, आपका इखलास भी अच्छा होगा, आपको हर अपनी जिंदगी में निखार नजर आएगा। ये बात लिख लें। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि हम अपने दिल में ही लोगों से इस बात की शिकायत करते हैं, खुद से शिकायत करते हैं कि फलां बंदा किसी नाल चंगी नहीं की तीस कदे। ऐसा है या नहीं है? ये ऐसे ही है, इसने कभी किसी का भला नहीं किया। जब ऐसा दिमाग में ख्याल आए तो पहले इस बात पर गौर किया करो कि तुमने कितनों के साथ भला किया है, कि आप खुद कितनों के साथ नेकी कर चुके हैं, आप खुद कितनों को इस जबान की चंद जबानी से बचा चुके हैं। किसी की जबान पर बंदा तब तल्ख कलामी करे या उसकी बात करे कि जब अपने आप को गौर करे, जब अपने आप पर गौर करे, जब खुद पर गौर करेंगे, जब खुद की इस्लाह करेंगे। तो फिर मैं आपसे एक बात करता हूं, जिसके अपने अंदर रोशनी होती है उसे बाहर भी चरागा ही नजर आता है, जिसके अपने अंदर अंधेरा हो तो उसे बाहर भी अंधेरा ही नजर आता है। असल ये है कि अपने अंदर को पाकीज़गी लाइए, अपने अंदर को पाकीज़ा कीजिए, अपनी जबान को पाकीज़ा कीजिए, और जब अंदर पाकीज़गी होती है तो बाहर फिर पाकीज़गी नजर आती है। अपने ही मन में डूब कर, वो क्या शेर है जी, पा जा सुरागे जिंदगी तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और पहले अपना तो बनो। जब अपने आप को पहचानोगे, जब अपनी जबान को दुरुस्त करोगे तो मिठिया फिर मिठा ही मिलना है, घोड़िया फिर घोड़ा ही मिलना है। जरा आप मिठा होए, जरा आप मिठास की तलाश विच होए, फिर उसका मिठा ही अल्लाह टकराना है। तो जरा आप ही ऐबदार होए, आप ही लोगों जो कीड़े पे कटे, आप ही एक दूसरे नाल एवें खसलतां बुरियां पावे, फिर उसका ऐसे ही टकरना है, जवाब होना है। देखिए हुजूर ने भी फरमाया ना कि ये बात जिन्नत बीच में आ गई कि जब अबू जहल आया और अल्लाह बिल्लाह उसने कहा कि मैंने माज़अल्लाह आपसे बदसूरत कोई नहीं देखा, तो फिर जब एक तरफ से हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर आए, फरमाया सोनिया तेरे से सोना तो ना अभी देखा है ना बाद में कभी देखेंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी मिसाल आईने की तरह है। उसे अपना चेहरा नजर आया था, उसके अपने अंदर की गंदगी थी वो उसे नजर आई। तो हमने अबू जहल की तरह नहीं बनना, हमने अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को अपनाना। तो आप अपने आप को संवारेंगे तो फिर जान सबरा नजर आएगा। ऐसा है ये देखो, जब कोई बीमार हुए उस दुनिया जहान दिया शैया दे, वो आप बीमार होगा उस सारी दुनिया ही भैड़ी लगनी है। ऐसा है या नहीं है? जरा जरा मेरा मसला बढ़िया उसका सुलझा, मां से सारा कुछ भैड़ा लगता है, क्योंकि वो बीमार है, वो तकलीफ में है, तो उसे वो सब कुछ ही बुरा लगता है। तो फिर अगर कोई अंदर से पाक हो, पाकीज़गी हो, जिसका अंदर साफ हो, जिसका मन साफ हो, उसको तो फिर बाज़ों का, बल्कि बड़े मजे की बात करने लगा हूं, बाज़ों का अगर आप देखें ना तो आप फूलों के अंदर से भी कोई नुक्स निकाल लेते हैं। ऐसा है या नहीं? गुलाब जो भी कई नुक्स काट के नुक्स करना आना चाहिए, और बस हमारी सोच ही ऐसी होगी। और बाज़ों का कांटे के अंदर से भी कोई फायदा निकालने वाला हो तो निकालना है, बस इतनी सी बात है। तो आपने फूलों में से अगर कोई तजलील करने पर आए, अगर कोई बुराइयां निकालने पर आए, अगर कोई तानो तशरीह करने पर आए, अगर कोई दूसरे को बुरा दिखाने पर आए, तो वो तो गुलाब के अंदर से दूसरे की खामियां दिखाने के लिए आए, तो गुलाब के अंदर से भी कोई ना कोई खामियां निकाल लेता है। और उसकी अपोजिट साइड के ऊपर कांटा तो हर किसी को चुभता है, लेकिन अगर कोई उसके अंदर से खुसूसियात निकालने पर आए तो फिर कांटे के अंदर से भी कोई खुसूसियात निकाल ही देता है। ये क्या है कि ये आपके अपने मन की बात है, यही रोला है, यही तसव्वुफ में रोला है। अच्छा, ये तसव्वुफ इतनी पाक बारगाह है, तरीकत इतनी पाक बारगाह है, इससे कोई 2 नंबर भी आवे थे अल्लाह उसका भी खाली नहीं छोड़ना। क्यों? जो भी है वो असल वालों की नकल कर रहा है,
असला नहीं नकल ये करना है अल्लाह अपना चलतू का भी नवाज छोड़ने। मतलब ये तरीकत और तसव्वुफ इतना पाकीज़ा ये एक सिस्टम है कि इसके अंदर 2 नंबर बता दिया है आपके सामने है तो वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बुजुर्गाने दीन की मेहनतें शामिल है। तो फिर अगर उनकी कोई नकल भी, वो था ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बंदा जो वो आपकी नकल मुबारक उतारता था उस दौर में, तो जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया, ये जिब्रत बीच में बात आ गई कि जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले बताया नहीं कि भाई फलां जंगल में से आपको हुक्म आया जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ, एक शख्स जो है वो दुनिया से चला गया है। तो जब आप गए जनाजा पढ़ाया और पर्दा हटाया ऊपर से, तो वही शख्स था जो आपकी नकलें उतारता था। तो रब की बारगाह में अर्ज की ये तो हमारी नकलें उतारा करता था। तो रब ने जवाब दिया, मूसा ये नकलें तो उतारता था लेकिन तुम्हारी उतारता था, तुम हमारे महबूब हो। ये तुम्हारी नकलों की वजह से हमने इसकी बख्शिश भी फरमा दी और मग़फ़िरत भी फरमा दी कि किसी सही। अच्छा एक और, मुझे अब बादशाह का नाम नहीं याद आ रहा, अब आपको ये और बात भी समझ आएगी। पुराने अगर दौर को आप देखें ना तो बादशाहों ने ऐसे ऐसे मदारी रखे हुए होते थे जो लोगों की नकलें उतारा करते थे, जो लोगों की बोले क्या मतलब हंसवाते थे, दरबार में कह के मरवाते थे, लोगों की नकलें उतार कर। इस तरह के शुअरा भी होते थे। एक दौर गुजरा है बादशाह का, उसके अंदर लोग होते थे। तो बादशाह का ये चैलेंज था कि ये मेरी नकल या मतलब मेरा औलिया नहीं बना सकता। बेरूपिया था ना, किसी का भी औलिया बना लेता था। बेरूपिया था, रूप बदला लेता था और उसका ये दावा था मैं जब रूप बदला लेता हूं तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह दरबारों में जो बादशाहों के दरबार है उनमें शाही दरबार जो होते हैं उनमें रखा हुआ होता है उन्होंने, तो वो उसका ये दावा था मैं रूप बदला हूं तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। तो बादशाह ने उसे कहा लाओ ये मुझे किस तरह धोखा देगा मैं देखता हूं। तो वो दरबार में हाजिर हुआ और बड़ी कोशिशें की। एक मर्तबा आया पकड़ा गया, दूसरी मर्तबा फिर आया फिर पकड़ा गया, तीसरी मर्तबा बादशाह ने फिर पहचान लिया। तो फिर कुछ दिन गुजर गए और उसने कोशिशें यहां कम कर दी और एक पहाड़ पर बसेरा कर लिया। पहाड़ पर बसेरा कर लिया और उधर जाकर अल्लाह के वलियों जैसा रूप अपना लिया। बुजुर्ग बन के बैठ गया, बुजुर्ग बन के बैठ गया। बेरूपिया था, बेरूपिया ही, लेकिन लोगों की जो इखलास है, मोहब्बत है, उसको समेटने के लिए असल का रंग चाड़ के बैठ गया, असल का रंग चाड़ के बैठ गया। तो लोग जाने लगे, लोगों की आमद भी शुरू हो गई, उससे दुआएं करता वो अंदर से बेरूपिया। तो बादशाह को जब ये बात पता चली तो वो भी चला गया उससे मिलने। आए जरा देख के तो आए वो क्या कर रहा है। देखा तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, लोग उससे दुआएं, था बेरूपिया लेकिन एक ढंग बनाया हुआ था, ढंग बनाया हुआ था। तो जब बादशाह भी गया और बादशाह भी उस रोज फिर धोखा खा गया, वो भी धोखा खा गया कि कोई बुजुर्ग और दरवेश बैठा हुआ है, तो वो धोखा खा गया। जब धोखा खा गया तो वो एकदम अपना सब कुछ उतार कर कहता है कि ये तूने मुझसे वादा किया था कि जब मैंने अगर तुझे भी धोखा दे दिया बेरूपिया बनकर तो तू मुझे अता। बादशाह हैरान हुआ, वो इधर भी यही निकला है। तो अपना ताज वाज सब उठाकर उसके कदमों में रख दिया। हाँ भाई तू जो है ठीक है, तुझे हम मान गए हैं, सब कुछ उसको दे दिया। अब उस बेरूपिये की आंखों से आंसू आ गए कि भाई मैंने 2 नंबरी का काम कर कर बेरूपिया बनकर रूप को बदला कर ये थोड़ा कुछ किया है, तो इसने सारा अपना ताज ही मेरे सर पर रख दिया है, हर चीज मुझे सब दे दी है। तो जब मैं सही मायनों में अल्लाह वालों का रूप इख्तियार करूंगा तो अल्लाह मुझे क्या कुछ देगा।
बादशाह ने सब कुछ दे दिया, हाँ भाई तुम्हें मान लिए, तो फरमाया बादशाह रख अपना ताज अपने पास, अब जो हमें पता लग गया है अब हम असल की तरफ जा चुके हैं। तेरे जैसे बादशाह ने हर चीज मेरे कदमों में रख दी है, सिर्फ नकल उतारने की सूरत में, जब असल में इस पर अमल पैदा होगा तो फिर अल्लाह क्या कुछ नवाजेगा। तो ये जिम्मत बात से बात निकल आई, तो मैंने कहा ये बात भी आपको सुनाई जाए कि बाज़ औक़ात असल की वजह से नकल को भी अल्लाह नवाज देता है। बातें आपने हमने बड़े देखे हैं पीर मुंह तक की। मैंने क्या कहा कि उनके अपने अंदर का अंधेरा है, वो जो उन्हें बाहर नजर आता है, ऐ काश के तेरे ऊपर किसी कामिल दरवेश जिसे मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार कहते हैं, उनकी नजर पड़ जाती तो तू कभी ना कहता कि असल लोग खत्म हो गए हैं। वो मेरे अंदर का आग था। लोग कहते हमने बड़ों को देखा है, ऐ अल्लाह अल्लाह ये करे कि उन पर भी किसी शैख़ कामिल की नजर पड़े तो फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमने बड़ों को देखा है, वो कहेंगे सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। तो अपने अंदर को पहचानिए, जिसके अंदर अच्छाई होती है उसे बाहर की अच्छाई नजर आती है। जो अंदर हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, तकब्बुर से भरा हुआ हो तो उसे माशरा भी गंदा ही नजर आता है। तो पहले आपने किस चीज की इस्लाह करनी है? अपनी। पहले किसकी करनी है? अपनी इस्लाह करनी है। और फिर हज़रत अबू दाऊद, इमाम दाऊद, आपने 5 लाख अहादीस मुबारका का एक मजमूआ तैयार किया, उसमें से फिर कुछ हदीसें मुबारका अलग की, फिर 8 हज़ार रहेगी। इस तरह करते करते सारी हदीसें कम करते करते जो खास थी जिसकी तरफ तवज्जो डालना चाहता हूं, 4 हदीसें पाक रखी और फरमाया दीन इस्लाम को अगर मुकम्मल तौर पर उस पर अमल पैरा होना चाहते हो तो ये 4 ही हदीसें हैं। उनमें से भी एक हदीस जो आपने निकाली, जो हम बयान करेंगे, बाकी 3 को छोड़ेंगे, सिर्फ एक जो है आपने फरमाया ये 5 लाख हदीसों का मजमूआ था, उनमें से निकाल कर फिर ये कुछ स्पेसिफिक हदीसें मुबारका रहेगी, उनमें से भी एक। उसका मफहूम ये है कि आपने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि हर बेमकसद गुफ्तगू, हर बेमकसद काम को अपनी जिंदगी से निकाल दो, इस्लाम के हुस्न को पा जाओ, दीन के हुस्न को पा जाओ। जब आप बेमकसद काम शुरू कर देते हैं ना, जब आप बेमकसद बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर झूठ के चांसेस भी हैं, फिर गीबत के चांसेस भी हैं, क्योंकि आप बेमकसद बोल रहे हैं, आपके पास बातें कोई नहीं है। ये जिसको आप उर्फे आम में शुगर मेला कहते हैं, ऐसा है या नहीं है? यार दोस्त बैठ के शुगर मेला लग गया, उस शुगर मेले के अंदर आपको ये मालूम नहीं है कि आप जो शुगर मेला कर रहे हैं या आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आपके अमाल नामे के अंदर उतनी बुराइयां लिखी जा रही। अच्छी बात करें तो वो नहीं, मैं शुगर मेले की बात कर रहा हूं। शुगर मेला क्या है कि आप किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। शुगर मेला ये है कि आप किसी की गैर मौजूदगी में किसी में कोई ऐप था तो उसको उछालते हैं, यही कीमत है। शुगर मेला क्या है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसका मजाक बना लिया जाता है, उस पर तंज किए जाते हैं, उसको तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो ये अमल जिसको आप बहुत थोड़ा और बहुत छोटा और बहुत कलील समझते हैं, ये ना हो कि कल आप किसी की वजह से फंस जाएं। तो फरमाया बेमकसद की बातें छोड़ दो, बेमकसद के जो काम है उनको छोड़ दो, काम जहां जरूरत के तहत है वही करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी गुफ्तगू आपस में हो, वो खत्म तभी हो कि जब तक आपने मजाक नहीं कर लिया, वो खत्म तभी हो कि जब तक आपने किसी की बुराई नहीं कर ली, वो खत्म तभी हो कि जब किसी के पीठ पीछे आप बोल नहीं चुके। इस गुफ्तगू का तो कोई फायदा नहीं। और गुफ्तगू को आशना करो उस यार की बातों से, गुफ्तगू को आशना करो मदीने वाले की बातों से, फिर तुम्हें वो गुफ्तगू भी मजा देगी। ये दुनियादारों की गुफ्तगू तुम्हें क्या मजा पहुंचाएगी? गुफ्तगू वो करो जो बाकी की गुफ्तगू है। फानियों की गुफ्तगू क्यों करते हो? फानी की गुफ्तगू तुम्हें फानी बनाएगी, बाकी की गुफ्तगू तुम्हें बाकी बनाएगी। फिर दुनिया से जाओगे, लोग कहेंगे मर गया है, लेकिन मरा नहीं है, ये तो लोगों के दिलों में जिंदा है।
لوگ کہیں گے چلا گیا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ اعلیٰ حضرت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور لوگ کہیں گے چلا گیا ہے، غوث اعظم کو نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور لوگ کہیں گے چلا گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں خواجہ اجمیری کو نہیں دیکھتے. اور لوگ کہیں گے چلا گیا ہے، لوگ کہیں گے وہ تو خواجہ باغنروی دلوں میں زندہ ہے. اور لوگ کہیں گے چلا گیا ہے، لوگ کہیں گے اور نہیں وہ تو نہیں گئے، وہ تو سرکار والی سالے کا واجی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو یہ کیوں زندہ ہے؟ اب اس بات کو سمجھیں. یہ اولیاء اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد کیوں زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں رہ کر لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا. بہت گہری بات کر گیا ہوں میں، اگر کسی کو سمجھ آئے تو معلوم ہوا جو بندہ زندگی میں عشق الہی سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر زندہ رہتا ہے. جو بندہ، میں نے کیا کہا، جو بندہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق الہی کو زندہ کرتا ہے، وہ مرتا تو نہیں ہے. یہ موت سے ڈرا نہ کیجیے، موت سے اونچا بولو. جو ڈرے بیٹھے ہیں وہ تو نہیں ہی رہنا ہوگا. موت سے کیوں نہیں ڈرنا؟ دیکھیں، مرتا جو ہے نا، مرتا وہ اصل موت یہ نہیں ہے کہ موت ہے. یہ بات سنیے گا، اصل موت یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، پیچھے کسی نے آپ کو یاد نہیں کیا. اصل موت یہ موت پر بھی موت ہے. میں نے کیا کہا؟ اصل موت یہ ہے آپ دنیا سے چلے گئے، کسی نے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد، کسی نے اپنے دل میں آپ کو نہیں بسایا، کسی کے دل میں آپ کی یاد نہیں ہے، تو یہ موت پر بھی موت ہے. یہ آپ کو موت آئی ہے نا، اس سے بڑی موت یہ ہے کہ پیچھے کوئی بخشش کی دعا کرنے والا نہیں ہے. آپ کو موت آئی ہے تو اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ساری زندگی ساپڑی پہ ہی رہی ہے. یہ خود غرض رہے، یہ مغرور رہے، یہ اپنے ہی سوچنا رہے. زندگی میں اگر اس نے کسی کے بارے میں سوچا ہوتا تو یہ جانے کے بعد اس کے بارے میں بھی سوچا جاتا. تو معلوم ہوا مرنا اس چیز. دیکھیں، اگر مر گیا ہے کوئی شخص تو پھر یہ لوگوں کے دلوں میں کیسے زندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے چلا گیا ہے. فور ایگزامپل، اگر یہ جو بڑے بڑے مشائخ ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر یہ دلوں میں کیا چیز زندہ ہے؟ زندگی ذکر سے ہے نا، زندگی فکر سے ہے. آپ سامنے بیٹھے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ذکر چل رہا ہے، میری باتیں آپ سن رہے ہیں. تو اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں لیکن میری باتیں آپ کے دلوں میں رہتی ہیں تو پھر مرنا کس چیز کا نام ہوا؟ تو موت تحفہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے وہ عذاب ہے. کافر ڈرتا ہے، لیکن یہ اگر ایک چانس آپ کو زندگی، چانس بار بار نہیں ملنا، چاہے بڑھے بیٹھے ہو چاہے جوان بیٹھے ہو، یہ چانس بار بار بولے، یہ چانس بار بار نہیں ملے گا. بعد میں لوگ پچھتائیں گے کہ ہمیں بعد میں موقع مل جائے، ہمیں زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے، لیکن رب فرمائے گا اب تیرا یہی ٹھکانا ہے. کسی کا جہنم ٹھکانا ہے، کسی کا جنت ٹھکانا ہے. پھر موقع نہیں ملے گا. یہ ایک زندگی اگر ملی ہے تو اس زندگی کو ایسے گزار کر جاؤ کہ بندے تمہاری مثالیں دیں. اور ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن ہمارے دلوں میں تو زندہ ہے. ہمارے دلوں میں، بولے ہمارے دلوں میں. اور یہ تاؤ سی جے آج کسی کا خیال رکھو، اے تاؤ سی جدو کسی نے غم میں شامل رکھو، اے تاؤ سی جدو کسی نال ہرشو پیسے اس کا دم تقسیم کر سو. اے تاؤ سی کہ جدو زبان نال ایک دوسرے کا خیال رکھو، اے تاؤ سی جدو گفتگو نال خیال رکھو. بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کی ذرا سی گفتگو بھی غم کے اندر کافی ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات آپ کے اوپر کوئی غم آ گیا، خدا نہ خواستہ، یا آ جاتا ہے، زندگی میں آتا ہے، آزمائش اللہ بندوں سے ہی لیتا ہے، اپنے پیاروں سے ہی لیتا ہے. تو اس موقع کے اندر
آپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے جب کسی پر مصیبت بنی ہو، لیکن وہ بندہ اسے نہیں بھولتا جو کوئی درد کا ساتھی ہو، وہ بندہ جو کسی درد کے لمحات میں اس کے ساتھ تھا، اس کی تکلیف میں شامل تھا۔ بعض اوقات اپنے بھی بھول بھی جنے نے تو جڑا بیگانہ ہوتا ہے، جڑا کھلے آیا اس نے وہ یاد رہ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ یاد رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک خاص دور کے اندر، ایک خاص غم کے اندر آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو وہ آپ کو یاد ہے، وہ آپ کو یاد ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اس بات کی طرف غور دیجئے۔ تو میں اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا، یہ جو بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جی اب وقتی جو مسجد نہیں آتا اور جنازوں میں پہنچا ہوتا ہے وہ شخص، پہنچا کرو جنازوں میں، اس سے آپ کو فکر آخرت ہوگی، اس سے آپ کو عاقبت اور آخرت کا خیال آئے گا۔ جب آپ جنازوں میں پہنچو گے، کسی کے جنازے میں آج جاؤ گے تو کل تمہارے جنازے میں بھی کوئی آئے گا۔ آج تم نے کسی سے کوئی پوچھا نہیں ہے، کوئی مر رہا تھا، کوئی جی رہا تھا، کوئی تکلیف میں تھا، تم نے اس کو نہیں پوچھا۔ آیا کہ ایک بات تو یہ ہے نا کہ اللہ نے تمہیں استطاعت نہیں دی، اس چیز کو دور کرنے کا ایک فہم نہیں دیا، لیکن جن کے پاس صاحب منصب ہے، جن کے پاس صاحب استطاعت ہے، جو اس غم کو دور کر سکتے تھے، جو اس تکلیف کو دور کر سکتے تھے، ان سے حساب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ اختیار ہمارے کو نہیں ہے نا، اللہ نے اختیار دی ہے، اختیارات کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا۔ آج لوگ نبی کے اختیار کے اوپر باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہر بندے کے پاس ہی اختیار ہے، وہ انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنی جنت بھی ساتھ لے کے گھوم رہا ہے اور اپنی جہنم بھی ساتھ لے کے گھوم رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے اسے شعور دیا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اس کو ادراک دیا ہے۔ چاہو تو اچھے عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے، اور چاہو تو برے عمل کر کے جہنم میں چلے جاؤ، یہ تو آپ کیا ہے، یہ اختیار ہے۔ اللہ نے ایک سوچ و فکر دی ہے، ایک ادراک دیا ہے۔ جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو اللہ نے ایک الارم رکھا ہوا ہے جو اندر سے بجتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا کہ جب آپ کوئی برا کام کریں، کوئی برائی کو دیکھیں یا خود کر رہے ہو، آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں یار کوئی نہ کوئی غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر شیطان اور نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ کام ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو، اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ زندگی میں چوائس دی ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو زبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، الیاذ باللہ، وہ تو جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ بندے کا کیا کام ہے؟ اونچا بولیے، بندے کا کیا کام ہے؟ کوشش کرنا۔ اچھا، اب حضور تشریف فرما تھے ایک دروازے کے پاس، اور آپ نے فرمایا جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اسے کیا دے دو؟ جنت کی، اونچا بولے، اسے کیا دے دو؟ اب صحابہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون آتا ہے اس دروازے سے خوش نصیب، کس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، ان کو تجسس پیدا ہوا۔ تو اتنے میں اس دروازے سے حضرت عبداللہ بن سلام آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ داخل ہوئے اور حضور نے فرمایا یہی ہے وہ جنتی۔ تو اب صحابہ کو تجسس ہوا کہ اس کے پیچھے لگا جائے، ان کے پاس کون سا وہ عمل تھا کہ جن کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کسی میں اگر کوئی اچھی ادا دیکھتے تھے تو اس نے پیچھے پیر ہجنے ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح، نیکی کی تلاش میں پڑ جاتے تھے، اچھے عمل کی تلاش میں پڑ جاتے تھے، اور اسی لیے ہم بھی اسی وجہ سے مشائخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اس پہچان میں چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو لگے کہ اللہ کا کون سا فضل ہے ان کے اوپر، وہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے لیے تکلیف تھا کہ وہ دیکھا تو آیا کہ پتہ تو کرا انہاں کوئی کیڑا عمل ہے کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے نا، کون سا عمل تھا ان کے پاس۔ تو جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرمانے لگے
کہ مجھے تو اور عمل کا نہیں پتا، لیکن ایک عمل میرے اندر ایک عمل، دو عمل ہیں میرے اندر. کتنے عمل ہیں؟ مجھے باقی کسی بات کا نہیں پتا، لیکن میرے اندر دو اچھی خصوصیات بڑی ضروری ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے. ایک یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی مومن کے لیے دل میں بغض نہیں رکھا، اور میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. ایک میں نے کیا نہیں کیا کسی کے لیے، اور دوسرا کسی کے لیے. اور دوسری بات فرمائی کہ میں نے کبھی بے مقصد بات کی نہیں. وہی بات آ گئی جو میں نے شروع میں کہا کہ بے مقصد باتیں، جو جتنا زیادہ بولتا ہے تو اتنا زیادہ جھوٹ کا بھی چانس ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ غیبت کا بھی چانس ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اس سے چغلخوری ہونے کا بھی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. تو جو کم بولے گا، خاموشی اختیار کرے گا، صرف کلمات خیر کے لیے منہ کو کھولے گا، وہ نجات پا گیا. آپ کی زبان اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ اس سے گالیاں دی جائیں. شروع میں جیسے میں نے کہا، آج کل یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. شوگر میلے کے اندر مدارس والے بھی کوئی کاٹ نہیں، ان سے بعد یا اسکول کالجز یا یونیورسٹیز والے ہوں، یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. شوگر میلے کے اندر جب تک گالی نہیں دی جائے گی تو گفتگو مکمل بھی نہیں ہو. ایسا ہی ہے، سب علماء بیٹھے ہیں، اس میں کوئی یہ معاشرے کا ایک ہمارا ڈاؤن فال ہے. تو یہ فسق ہے، گالی دینا شریعت میں یہ بہت فسق ہے اور یہ بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ نے کثرت کے ساتھ دیکھا ہوگا اپنے دوستوں میں، چاہے وہ مدارس کا ماحول ہو، چاہے اسکول کا ماحول ہو، چاہے کالجز کا ماحول ہو، چاہے یونیورسٹیز کا ماحول ہو، یا کوئی بھی سسٹم ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی جگہ ہے، طالب علم کہیں بھی ہے، صرف طالب علم ہی نہیں، جب آپ اپنے دوستوں میں بڑے بھی تو کم نہیں نا، یہ بھی پہلے ہو سکتے اپنے سکیاں میں گپ شپ سے لگنی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی گفتگو گالی کے بنا ختم ہی نہ ہو، اور آپ کی گفتگو شروع درود سے ہو اور ختم درود پر ہو. اچھا شروع ہی پڑے گا وہ یار صرف شروع ہی کم چھڑی ہو اور گارنٹی کوئی نہیں کیتی ایویں دل پڑی ہو، سارے نہ پڑھائی ہو، جب سنگیاں بیٹھے ہو تو اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود بھیجو گے، اور گالی دینے آسی نہیں، بہت دور ہی چلی ویسی، وہ آتی ہی نہیں ہے. ساروں کو نہ پڑھائیں، گفتگو میں مجلس میں بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، ایک تفریح ہے، ایک سیر ہے، گفتگو چل رہی ہے، لیکن دل کے اندر اپنے نبی کو یاد کر لینا، ان پر درود پڑھ دینا. اور گالی کیا، تمہیں تو دنیا ہی بھول جائے گی، گالیاں کیا ہوتی پھر تمہارا قبلہ ادھر درست ہو جائے. تو یہاں سے سمجھ آیا درود شریف گالیوں سے بھی بچاتا ہے، درود شریف جھوٹ سے بھی بچاتا ہے، درود شریف غیبت سے بھی بچاتا ہے، درود شریف ہر بری چیز سے بچاتا ہے. یہی تو درود کی فضیلت ہے. لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بات سمجھیے کہ وہ صرف زبان سے درود نہ ہو، آپ کا دل بھی گنبد خضرا سے جڑا ہو. زبانی درود تو میں بھی اب پڑھتا رہوں گا، میرا دھیان کہیں اور وہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں. درود بھی ہو اور گوشہ درود بھی ہو، درود بھی ہو اور گوشہ جہاں پر اس خلوت میں آپ ہو وہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. گھر میں ایک کمرہ نہیں بھی ہے، یا ایک چوکٹ یا ایک نکی جی جائے نہیں پڑھا کے نیا کرو کہ ویلے وقت وچ بہ کے اسے درود پڑھیا کرو. یہ گوشہ درود ہے. گوشہ درود بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ وکھرا کمرہ جو ان کے گھر بڑھا کے ہو، کمرے کے وکھرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں میں بیٹھ کر بھی وکھرے ہو، یہ میں چاہتا ہوں. یہ دیکھا ہے نا کہ بعض لوگوں کے اندر بیٹھ کر بھی ان کا قبلہ درست ہوتا ہے. ہتھکار والے دل بعض لوگ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے مشائخ ایک ظاہری مجلس بنا کر، جیسے ہم دیکھیں ظاہری مجلس بنا کر بیٹھے ہیں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے مشائخ کی نشست کی حد وہ ہے، ہمارے مشائخ کی نشست کی حد وہ ہے کہ وہ غلاموں کو پکڑ کر اس ظاہری مجلس سے اٹھا کر مجلس محمدی میں رکھ دیتے. بس نظر کئیوں کو آتا ہے، محسوس کئیوں کو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خواص ہے. ایک مجلس ابھی ہم ظاہر سے جا کر بیٹھے ہیں،
وہ ایک مجلس گنبد خضرا میں سجی ہوئی ہے، اس کا فیض یہاں پر آ رہا ہے، ظاہر کچھ کو نظر آ رہا ہے اور کچھ کو نہیں نظر آ رہا۔ یہ اپنی اپنی پرواز کی بات ہوتی ہے۔ کچھ بندہ، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی آنکھیں بیٹھ کر بند کرے، مراقبہ کرے تو گنبد خضرا کے نظارے اسے آ جاتے ہیں۔ یہ میں مراقبے کی حیثیت بتا رہا ہوں۔ آج یہ جو یوگا ہوتا ہے یا جو میڈیکلی وہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مراقبے کی بھی بڑی شانہ نکل آئی، میں آگیا تسا مبارک ہوئے اور سائنس والے تے اج کڈیا مراقبے کی شان، تواڈے اولیاء کتنی صدیاں تو تسا تے مراقبے کرانے۔ اس پر بڑی ریسرچ چل رہی ہے۔ میڈیکلی یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ بندہ بولے کہیں ہٹ کٹ کر کسی چیز سے اکھاں بند کر کے بہ رہے۔ میں آخیا قربان نہ جائیے اپنے اولیاء کرام کو، اور یہ پیر تے فقیر چلے چلے پہلے ہی کرانے رہے، وہ یہ جڑے مراقبے نے پہلے ہی کرانے رہے۔ میں بتاؤں صوفیاء فرماتے ہیں مراقبے کی آخری حد وہ ہے کہ مراقبے کے اندر آپ نے کسی کا خیال کیا اور اس کی آخری حد یہ ہے جب آنکھیں کھولے تو وہ تمہارے سامنے ہو۔ اللہ ایسے مراقبے آپ کو نصیب فرمائے۔ آج چلے ایک ضمن بات بیچ میں آ گئی، آج کل کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور آگمنٹڈ جو ریالٹی ہوتی ہے اس میں آسان کر کے بتاؤ کہ وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑے سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ آنکھوں میں وہ اینک سی لگائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نظارہ سامنے آ جاتا ہے۔ باقاعدہ مسجد نبی کے بھی اس کو ورچوئل ٹور کہتے ہیں، آسان لفظاں بھی سمجھاواں تے اساں روحانی سیر آکھدے ہیں۔ یہ تسی پہلے ہی کر رہے ہو لیکن یہ میں سمجھانا یہ ہونا ہو نبی نے ابھی ان کو ملی ہے، جتنے جو سائنس والے لوگ ہیں اور ٹیک والے لوگ ہیں، ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں۔ تو میں اندر سے خوش بھی ہو رہا تھا جب یہ انوویشن ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک اینک جی تو آسان کر کے سمجھانا، اینک جی لانے تے وہ بندہ جب آنکھوں میں اس کی وہ اینک لگاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اسی جگہ پر محسوس کرتا ہے۔ اس طرح مسجد نبی کا بھی ورچوئل ٹور آیا ہوا ہے، جب آپ آنکھوں میں لگائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے، آپ یوں آنکھوں میں لگا کے بیٹھ گیا نا، آنکھیں بند کر لی تو اب ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ یہ گوروں نے ایک چیز نکالی ہے۔ اسی طرح کعبہ اللہ کا طواف آپ کو ایسا رہے گا کہ کعبہ شریف آپ کے سامنے، ٹیکنالوجی اتنا عروج پا گئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، یہ بیچارے اب سیکھ رہے ہیں اور تمہیں تو مراقبے کرا کرا کے سائیں پہلے ہی گنبد خضرا تک پہنچا چکے ہیں۔ تم یہاں آنکھ بند کرتے ہو، پرواز تو ہونا، وہ پرواز تو مانگو رب سے کہ آنکھیں تم یہاں بند کر کر جامعہ مسجد مدنیہ کے کسی کونے میں بیٹھے ہو لیکن نظارے تمہارے سامنے گنبد خضرا کے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کئیوں کو ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے۔ اللہ وہ پرواز نصیب فرمائے۔ یہ تب ہوگا کہ آپ جب صحیح معنوں میں اپنی روح کو شیخ کی روح کے ساتھ جوڑیں گے، اور یہ جو حاجت رہ گئی ہے، یہ میڈیم، یہ انسٹرومنٹس، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر۔ اور پھر جدھر آنکھیں گھر کے کسی کونے میں، کسی مسجد کے کونے میں بھی بند کر کر بیٹھو گے، یوں محسوس کرو گے کہ گنبد خضرا سے تم پر نگاہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے پاس بہت پہلے سے تھا، یہ بیچارے اور پہ لگنے انہیں اب ملا ہے۔ تو یہ مراقبے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ جو عصر کی نماز کی بات کرتے ہیں نا مراقبہ، اس دنیاوی سوچ ہوتے نہ گوایا کرو۔ اکھاں بند کیتیاں تے دھیان پیچھے کار چلا گیا، اکھاں بند کیتیاں تے بیگمپوری یاد آ گئے، اکھاں بند کیتیاں تے پٹر یاد آ گئے۔ ایسا ہے نا لوگ ہیں، اور یہ جو تمہیں 5 منٹ ملے تھے یہ بیگم یا بچے کو یاد کرنے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ملے تھے۔ پوری زندگی پڑھی ہے تو اٹھ کے جاؤ گے، کرتے رہنا یاد۔ تو ہمیں مراقبے کے لیے ٹائم ملتا ہے، یا صوفیاء یا اولیاء یہ جو آپ سے عمل کراتے ہیں یہ بے معنی عمل نہیں کراتے، ان کے پیچھے پورا ایک علم چھپا ہوتا ہے۔ تو وہ مراقبہ اس لیے ہوتا ہے کہ مراقبے میں بندہ یوں تصور کرے کہ اس کی روح شیخ کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو تشریف فرما ہے۔ ہمارے حضور قبلہ اعظم جیسے تشریف فرما ہے وہ مراقبہ کرواتے ہیں، اور پھر وہ یوں محسوس کرے کہ یہ روح در روح، ہاتھ در ہاتھ دربار رسولی تک یہ بات پہنچی گئی۔ یہ آپ کے اندر کوڑ ہوئے تو پھر کنیکشن کاٹ بھیجنا ہے،
ذرا جہاں ٹک لگے ہوئے نا تارا میں، فائبر آپٹکس کے اوپر ذرا سا ٹک لگ جائے تو پوری اسپیڈ کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ کیونکہ ذرا سا کٹ لگ جائے اسپیڈ میں جو ہے نا وہ سلونس آ جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. لیکن جس کی تار سیدھی ہوئے نا امت خضرا تک مشائخ کے وسیلے سے، او پھر کوئی کٹ شٹ نہیں لگنا، اور تار بڑی محفوظ تار ہے. پھر ایسے بیٹھے بیٹھے امت خضرا سے نظارے پانا ہے. تو یہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ مراقبے کو، اس مراقبے کے اندر اس چیز پر غور کیا کریں. یہ جو آنکھیں مشائخ نے تھوڑی دیر کے لیے بند کروائی ہیں، اس میں یہ دیکھو کہ اللہ کا مجھ پر کون کون سا انعام ہے، اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ کام تھا مراقبوں کا. یہ مراقبے اس لیے تھے، یہ صوفیاء اس لیے مراقبے کرواتے ہیں کہ آپ کو تنہائی میں یا مجلس کے اندر آنکھیں بند کروانے کا مقصد، مراقبہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز پر غور و فکر کیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے انعامات ہیں. بس یہی مراقبہ ہے. تو پھر ایک اور بات سن لیجئے، بڑے مزے کی بات. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو، کس کو؟ مبارک ہو اس شخص کو جس نے زائد باتوں سے خود کو روک لیا. کس کو مبارک ہے بھائی؟ جس نے زائد باتوں سے خود کو روک لیا، جس نے زائد باتوں سے خود کو روک لیا. اور پھر فرمایا دوسرا کس کو مبارک ہے؟ مبارک ہو اس کو کہ جس نے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. دو لوگوں کو حضور مبارک دے رہے ہیں. ایک پہلا میں نے کیا کہا، کس کو مبارک ہو؟ کہ جس نے زائد باتوں سے خود کو روک لیا، جس نے زائد باتوں کو خود سے روک لیا. اللہ تعالیٰ دیکھنا پھر کئی اور ہی مراقبے چلیں گے. اور عبادت کریو، سب نے ٹائم مراقبہ کریو، اور تسی مراقبے جی چلے گئے ہو تو میں بھی مراقبے چلا رہا ہوں. میں آجا کہ بھئی مراقبے کی شان میں نے شاید ابھی زندہ باد جی، زندہ. اچھا جی، میں آخیا مراقبے کی ایسی شانہ دسیاں تے کسی اوڑی تجسسی نہ پیدا ہوئی جناب، اوڑی پہ نہ چلے، اوڑی پہنا ہے اس کے لیے ٹائم مقرر ہے. اور جب مراقبے چلے گی ہو تو پھر اسی بھی مراقبے ہی چلے رہتا، تو پھر چاسی کون آ کے یہ بھی ہوگا نا، تسی بھی سہ رہے ہو جیسے بھی سہ رہے ہیں، تو کون چاسی آ. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ ابھی مراقبے میں نہیں جانا، میرے ساتھ چلنا ہے، میری گفتگو کے ساتھ چلنا ہے. باروں کا مراقبے کی وہ حد نہ ہو جائے نا کہ پھر جنازہ اٹھانے والا کون ہو. مراقبے کے اندر یہ ایک حد ہے، یہ ایک حجاب ہے. اگر وہ حجاب کھل جائے تو ہمارے حضور قبلہ اعظم فرماتے ہیں پھر وہ بندہ کتنے پروڈکٹ اس کا تو پھر جنازہ ہی اٹھتی. تو یہ عرض کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جڑیے. میں نے کہا حضور نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس نے خود کو زائد بولنے سے روک لیا، زائد بولنے سے روک لیا. اور جس کو زائد مال دیا گیا تھا اس نے اللہ کی راہ میں، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور پھر ایک اور بات سن لیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو اس کے چہرے کا نور بھی جاتا ہے، اس کا نور ظاہر ہوتا جاتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا اس کے رزق میں کمی کر دی جائے گی. آج رزق کی تنگی کدھر کدھر ہے بھائی؟ ہر کوئی رزق کا رونا رو رہا ہے. وہ اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے تمہاری کھول دے گا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بظاہر آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی. میں نے اتنی دیر سے زبان، جھوٹ، غیبت، چغلخوری یہ چیزیں لگائی ہیں، یہ بظاہر آپ کو چھوٹے عمل نظر آتے ہیں، لیکن اعمال کے اندر اگر آپ پکڑے گئے تو یہ بہت بڑے عمل ہیں. یہی رزق اب نہیں مل رہا، رزق کی تنگی ہے جی، دعا کریں جی، رزق نہیں مل رہا. جب گھروں میں ہر وقت جھوٹ چلے گا، جب گھروں میں ہر وقت غیبت چلے گی، جب گھروں میں ہر وقت غیبت اور چغلخوری اور ایک بدتمیزی کا دور چلے گا تو پھر رزق کہاں سے آنا ہے؟
رزق تو آسمانوں میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر تم رب کے اوپر ایسے توکل کر لو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے اونچا بولو بھائی جیسے. اب پرندوں کا کسی کو پتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اپنے گھونسلوں سے اس تیاری میں نکلتے ہیں کہ انہیں رزق ملے گا نہیں, لیکن جب شام کو واپس گھر گھونسلوں میں آتے ہیں تو رزق بھی لے کر آتے ہیں. تو جب ایک رب اس پرندے کو رزق دینے پر قادر ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں رزق دے گا, انسان کو کیوں نہیں رزق دے گا؟ جتنے میں پہاڑوں میں چونٹیوں کو اور جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی دیگر ان کو اگر رزق دے سکتا ہے تو آپ کو بھی رزق دے سکتا ہے. لیکن اللہ پر توکل ایسے کیجئے, توکل ایسے کیجئے کہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے. اور پھر ایک اور بات سنیے, میں نے کہا کہ زبان کی تیزی سے بچیے. اچھا آپ یہ کچھ باتیں حکیم بھی نہیں کسی بھی جو نوٹ نہیں کر رہے نا, وہ اینڈ پہ مجھے ساری چیزیں ریپیٹ کرواتا تھا. چلو بڑے حکیم ہوئی تو بیٹھے نہ نکے چلا گیا حکیم صاحب گھر چلے گئے, اپنا حاصل محمود صاحب اچھا گھر چلے گئے, صحیح ہے. تو انہیں گھر کی یاد آئی تھی یا بیگم کی یاد آئی تھی؟ عید پڑھانی ہوتے نہیں ویسے مشتبہ کی ہے حکیم اور سادہ بچے کی ہے نا, ان کے پورے ایک معاملات ہیں. وہ صرف حافظ صاحب نہیں عالم دین ہے, جامعات بھی چلاتے ہیں اور خادم ہے ہمارے. ویسے مشتبہ کی میں کہا کہ بیگم کی یاد نہ آئی ہوئی حکیم صاحب کیا تھا دیکھو وہ پہلے رمضان سے الحمدللہ یہاں ڈیوٹی. یہ دیکھو اس کا ذکر خیر اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ ایک خیر کا کام یہاں پہ ادھر بیٹھ کے کرتا تھا کہ وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتا تھا, اینڈ پہ یادانی دلاتا تھا. تو معلوم ہوا کسی کے اچھا کام کرنے سے کسی اچھی مجلس میں اس کا ذکر ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کا درود آپ یہاں پڑھتے ہیں اور مجلس محمدی میں آپ کا ذکر ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنا حضور قبلہ عالم وہ شعر نہیں پڑھتے کہ تیرا ذکر تجھ سے بہتر کہ ان کی مجلس میں ہے. تیرا ذکر ہی سونا ہے جو ہماری مجلس سے پہنچ گیا, تو نہیں بھی پہنچا تیرا ذکر سے پہنچ گیا ہے. تم نے یہاں سے درود پڑھا وہاں پیش ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے, اسے قبول فرمائے. تو یہاں سے سمجھ آیا کہ کسی کی اچھی بات, کسی کا اچھا عمل اس چیز کا ضامن ہے کہ اس کا ذکر پھر باقی رہے گا. اور حکیم صاحب تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اگر یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن ان کی اس عمل کی وجہ سے یہاں آپ کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گیا ہے تو محبت پیدا ہو گئی ہے. اسی طریقے سے جو صاحب قبول مشائخ ہیں ان کی محبت بھی اللہ نے ایسی دلوں میں ڈالی کہ وہ کتنے زمانے سے گئے ہوئے ہیں, لیکن بچہ جانتا ہے کہ داتا علی حجویری کس شخصیت کا نام ہے. بچہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے. بچہ جانتا ہے کہ خواجہ اجمیری کس شخصیت کا نام ہے. بچہ جانتا ہے کہ خواجہ پاک دروی کس شخصیت کا نام ہے. بچہ جانتا ہے کہ سرکار واجی سالک آباد شریف کس شخصیت کا نام ہے. تو یہ بات سے بات میں نے نکالی. تو اب یہ کر رہا ہوں, ابھی میں کیا بات کر رہا تھا, کچھ یادانی کی بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ زبان کم بولے اور بہت زیادہ زبان سیدھی بھی نہ ہوئے. زیادہ آپ بولیں گے تو جھوٹ کے, آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں, جو جتنا زیادہ بولتا ہے جھوٹ بھی اتنا زیادہ, جو جتنا زیادہ بولتا ہے غیبت بھی اتنی زیادہ کرتا ہے, غیبت بھی اتنی زیادہ, جو بہت زیادہ بولتا ہے چغلخوری بھی اتنی زیادہ, جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ تذلیل بھی اتنی زیادہ کرتا ہے لوگوں کی. تو اب زبان اتنی سیدھی بھی نہ ہونا. اچھا ایک بات سن لیں, بیچ میں کچھ ایسے اولیاء کے واقعات اس لیے سناتا ہوں کہ یہ بات بندے کو یاد رہ جاتی ہے اور محفل کا ایک حسن قائم رہتا ہے اور عوام اس بات سے لطف اندوز ہوتی ہے کہ ان کے لیے مشغل راہ بنے یہ چیز اور وہ چیزیں انہیں یاد رہتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجلس میں کی ہوئی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے. یہ دور سامنے آ جاتا ہے, خیالات کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے.
خیالات کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بات یاد نہیں آ رہی ہوتی، لیکن استاد اگر سامنے سے گزرے تو اس کے خیال سے وہ بات یاد آ جاتی ہے. یہ کیا ہے کہ کوئی بات کسی کے خیال سے جڑی ہوئی ہے، کسی مجلس سے جڑی ہوئی ہے تو وہ بندے کو یاد آ جاتی ہے. تو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات درج ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے اور کچھ لوگ ان کے کچھ عالم دین قراء حضرات، میں زبان کی تیزی بتا رہا ہوں، وہ چلے گئے ان کی بارگاہ میں کہ چلو بہت ان کا شور شرابہ سنا ہے. اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس کچھ لوگ چلے گئے، 2 آدمی چلے گئے کہ ان کا بڑی بات سنی ہے، عالم دین تھے اور ان کے پاس چلے گئے تو ان کے پیچھے نماز ادا کی فجر کی. تو کچھ جو قواعد مستحبہ ہیں، تھوڑی سی جو مائنر مسٹیک ہوتی ہے نا تجوید کی، وہ سنی تو بس کیونکہ عالم دین تھے اور پھر اس مسٹیک کو جو مائنر جو مسٹیک تھی بھی نہیں، جس کو قواعد مستحبہ کہتے ہیں، اس میں چھوٹی موٹی ایک مسٹیک آ گئی، وہ پکڑ والی نہیں ہوتی. تو بس انہوں نے نماز پڑھی اور دل میں یہ خیال کرنا شروع کر دیا، اتنا شور سنا تھا، اتنی بات سنی تھی، تو ان کی تو یہ چھوٹی موٹی غلطی نکل آئی ہے کہ رات میں چلے گئے اور بہرحال صبح وہ بات ختم ہو گئی اور وہ جا کر ایک نہر کے قریب نہانے چلے گئے. اس اللہ والے کے مہمان تھے. جب نہر میں نہانے گئے تو پیچھے سے شیر آیا اور ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. جنگل میں تھا نا، یہ پرانی بات کر رہا ہوں. شیر نے منہ میں کپڑے لیے ہوئے اور اٹھا کے نکل گیا. تو اب وہ قلیل انتظار کے باوجود اتنا لمبا انتظار کیا اور یہاں پر شیخ نے پوچھا وہ جو ہمارے مہمان صبح 2 آئے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ حاضرین سے پوچھا وہ بندے نظر نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کہیں نہر پر نہا رہے ہیں، نکلے ہیں، گئے ہیں. تو اب جب گئے تو اب یہ یہاں پہ درمان بیٹھے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، کپڑے شیر کے منہ میں ہیں، اس نے اٹھائے ہوئے، یہ ڈر کے مارے اندر ہے، برہنہ ہے، نہا رہے ہیں. تو اب وہ جب اللہ کے ولی گئے اور دیکھا ان 2 لوگوں کے اندر ہے، کیا ماجرا ہے، شیر کو دیکھا تو شیر کو صرف یوں اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا. شیر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کن کے مہمان ہیں؟ تو ہمارے مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے. اس کو بڑا دبکا مارا تو یہی منہ سے چھوڑ کر کپڑے پھینک دیے اور وہ جب باہر آئے دونوں شخص ان کو کپڑے دیے پہنے اور صرف ایک ہی جملہ کہا، ایک جملہ سننا اور مزہ لینا. میں سمجھوں گا واقعی ایک عقل آ. اور باہر آئے ان کو کپڑے دیے، شیر کو دھتکارا اور اس کو پیچھے کروایا. اس کے آگے میں بتاؤں گا ایسی کرامات صحابہ کی بھی ہے، لیکن پہلے یہ بات سن لیں. تو اس کو پیچھے کیا، ان کو کپڑے دیے. وہ جب باہر آئے شرمندہ بھی تھے. آپ اس اللہ کے ولی نے صرف ایک جملہ کہا، اس نے کہا تم نے زبان سیدھی کی ہے، ہم نے دل سیدھے کی. بات بھی کرتی کہ صبح تو غلطیاں کرنا ہے، تم زبان سیدھی کیتی ہے، ہم نے دل سیدھے کیے. اور یہ کوئی یہ جو ہم کرامات بتاتے ہیں تو آج کل کی جو خاص ذہن ہے نوجوانوں کے خراب کیے ہیں اتنے. باب الکرامات شریف میں موجود ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی قید سے چھوٹے تو جنگل میں انہیں شیر ملا. چلو میں یوں نہیں تو یوں بتا دیتا ہوں، صوفیاء کی باتیں انہیں ویسے لگتی ہیں، وہ بھی آگے ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے. عقل کو بیچ میں لانے، وہ کرامت تو کہتے ہی اسے جو عقل میں نہ آئے. کرامت تو وہ تو کرامت تو نہ ہوئی جو عقل میں آ گئی، اس لیے الگ مضمون ہے، ادھر نہیں جاتا، بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کرامات اولیاء کے اوپر. تو میں حضرت ربیعہ کی بات کر رہا ہوں کہ جنگل میں جب دشمنوں کی قید سے آزادی ملی تو آپ جنگل کی طرف بھاگے تو راستے میں ایک شیر لپکا آیا آپ کی طرف حملہ کرنے کے لیے. تو آپ شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا اور تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس کا غلام ہوں؟ یہ کہانیاں نہیں سنا رہا، کس نے کہانیاں نہیں سنا رہا، مشکات شریف کی روایت سنا رہا ہوں. پتا نہیں ہے کہ کس کا غلام ہوں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا پتا نہیں ہے کس کا غلام ہوں تو شیر بالکل ایسے ہو گیا، ایسے ہوا اور مجھے جنگل کا راستہ بھولا ہوا تھا. وہ شیر میرے سے ہٹ بھی گیا، حملہ کرنے سے رک بھی گیا اور اس نے مجھے جنگل سے باہر کا راستہ بھی دکھایا. اور یہ ویسے نہ سمجھا کریں ان باتوں کو. جو کرامت ہے، کرامت تو اس لیے تھی کہ وہ عقل میں نہیں آتی. آپ عقل میں ناپنا شروع کر دیں گے
تو پھر تو وہ تخت بلقیس بھی سمجھ نہیں آنے لگا جو قرآن میں، وہ بھی اللہ والے کی بھائی ایک مضمون الگ ہے، ادھر مجھے پھر جانا پڑ جائے گا، اس طرف میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو میں نے مختصر بیچ میں تو فرمایا تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں، ہم نے دل سیدھا کیا، دل کو سیدھا کیجئے، ظاہری غسل کیجئے، نجاست دور کیجئے، لیکن کیا ہے کہ اندر دل پر زنگ لگا ہو، دل گندا ہو تو پھر کیا فائدہ؟ وہ تو پاوے جتنے تسی چمک میں جو دل جے کالا، وہ کیا تھا کہ منہ کالے، بابا بھولے شاہ نے کیا کہا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چکا، دل کسی کا کالا نہ ہو، منہ نہ کالا پر بے شک کالا ہو، لیکن یہ جو دل کی کالت ہے نا، یہ دل کی جو زنگ آلود ہوا ہے دل، اس کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو پھر اللہ والوں کی اس طرح کی نشست چاہیے ہو، اس طرح کی مجلس چاہیے ہوگی، تب دل جو ہے نا وہ بدلے گا۔ اور پھر ایک اور بات سن لیں کہ زبان کی خرابی میں سے ایک بڑی برائی یہ بھی ہے کہ اس سے برے اشعار کہے جائیں، یہ بات بھی سن، اشعار کا بول بالا ہے، کرو کرو شاعر پہ نکل لیں، جتنے تک کو جی شاعر پڑھے گئے وہ شاعر ہی پڑھے ہیں، شاعر نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم جن شعروں کا ہمیں مفہوم معنی نہیں پتا ہوتا، یہ ناز شریف کے لیے بھی ادب سیکھ لیجیے، بے وزنی شعر کبھی بھی حضور کے لیے نہ پڑھیے، ایسا شعر نہ کہیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس میں بے ادبی کا عناصر پہلو شامل، اس میں وہ اعلیٰ حضرت کا ہے نا کہ جس شاعر کا بڑا بول بالا تھا وہ حاضر ہوا، شعر کی بات کر رہا ہوں کہ آ کر اعلیٰ حضرت کو کہتا ہے جی مجھے بڑی تعریف ملی ہے، اس ٹائم حضور علیہ السلام کے روضہ شریف کے سامنے کھجور کے درخت لگے ہوتے تھے، پرانی بات کر رہا ہوں، آگے اعلیٰ حضرت کے پاس حاضر ہوا اور آگے کہتا ہے جی ایک شعر میں نے لکھا ہے، مجھے بڑی داد ملی ہے اس پر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا چلو مجھے بھی وہ شعر سناؤ۔ وہ شعر اس نے لکھا، کیونکہ درخت تھے روضہ رسول کے سامنے، کہ کب درخت لگے ہیں روضہ بالا کے سامنے، کب درخت لگے ہیں روضہ بالا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اچھا یہ شعر بتایا تو سب کو اچھا لگ رہا، اچھا تھا، لیکن اب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، میں کیسے بتا رہا ہوں کہ برے شعر برے اشعار کہنا دین میں اس کی ممانعت ہے، برا کام ہے کہ نہیں کہنے۔ آپ بعض اوقات کچھ شعر آپ نے رٹے ہوتے ہیں، سناخانوں سے سنے ہوتے ہیں، احتیاط کیا کریں، اس شعر کو پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو خود سمجھا کریں، اسی وجہ سے یہ چیزیں غلط العام ہوتی ہیں۔ وہ جو عام ہے لوگوں میں، وہ ایک پہ آ کے میں سن رہا تھا اس ٹائم ایک کلپ پہ، اس کے اندر کوئی وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ شخص جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، محمد کا روزہ دکھا کملی والے، تو وہ حضور کا ہی واسطہ پیش کر رہا ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بس سمجھنا چاہیے، چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو تب چیزیں حل ہوں گی۔ اشعار والی بات کر رہا ہوں کہ برا شعر، شعروں کے معنی کو سمجھیں، شعر کے مفہوم کو سمجھیے، اور پھر آپ جو ہیں بچے، آپ بچے یہ جو لیٹ کے موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ ادھر یہاں مجلس میں بیٹھ جائیے، یا پھر اگر موبائل یوز کرنا ہے تو باہر جا کے یوز کیجیے۔ اچھا اب توجہ میری طرف کیجیے، تو اب یہ کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا کہ اس نے وہ شعر پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا بڑی داد دی ہے، میں تو تجھے داد نہیں دوں گا۔ یہ کیا شعر ہے، یہ کیا شعر ہے کہ تو نے حضور کے در کے جو سامنے درخت لگے ہیں اس کو تو نے مجنو کہہ دیا اور حضور کے روزے کو خیمہ لیلا کہہ دیا، یہ کون سا شعر ہے؟ فرمایا کیا شعر پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کب درخت لگے ہیں روضہ بالا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے اب پڑھا، آپ نے بھی فرمایا کب درخت لگے ہیں روضہ بالا کے سامنے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی تو یہی پڑھا ہے۔ فرمایا ابھی نہیں اللہ خیر چپ کر، فرمایا آگے ہے، فرمایا کب درخت لگے ہیں روضہ بالا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔
نے فرمایا کب درخت لگے ہیں روضائے بالا کے سامنے اور بدو یوں کہ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. تشبیہ اگر دینی ہے تو اس طرح کی دے. تو معلوم ہوا کہ کچھ اشعار آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کی پہلے تصدیق پہلے غور و فکر کیا کریں. ہم تو ایک عام شعر اپنے شیخ کے لیے کہنا پسند نہیں کرتے تو حضور کے لیے کیسے کہنا پسند کریں کہ ذرا سا بھی اس کے اندر بے ادبی کا عناصر ہو, بے ادبی کا پہلو ہو. تو پھر ایک اور بات سن لیجئے کہ ایک اور بات جو زبان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ بلا جواز کسی کے ساتھ مذاق کر دینا. کیا کر دینا؟ اسی زبان سے ایسا مذاق کر دینا. اچھا ایک بات سمجھ لیجئے, حضور کے زندگی کے کافی احوال ملتے ہیں. یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی مذاق نہیں فرمایا, مزاح نہیں فرمایا, خوشطبی نہیں فرمائی, کی ہے. لیکن آپ کی خوشطبی میں اور ہماری خوشطبی میں یہ فرق ہے. ہم جب مذاق کرتے ہیں تو اگلے کی تذلیل کرتے ہیں, اگلے کو محفل کے اندر ہنسانے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی مذاق کر دیا, اس کی تذلیل ہو گئی, اس کا دل توڑ دیا, بات بھی ہو گئی. حضور کا مذاق فرمانا یہ ہے کہ بات بھی ہوگی, مذاق بھی ہو گیا, کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹا اور بات بھی ہوگی. یہ کس کا مزاح ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا خوشطبی اور مزاح فرمانا. اس پر دو میں پہلے اس سے بڑے مزے کی باتیں آپ کو سنائی تھی, اگر دل ہے تو آج سنا دوں. کیونکہ محفل کے اندر جب اس طرح کی خوشطبی کی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کر کے ہم بھی تھوڑا ہنسی لیں, مسکرا ہی لیں. مسکرانے پر میں نے پہلے کافی ڈیٹیل اس دن دی تھی, آپ کو یاد ہوگی. تو تھوڑا مسکرا لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور مجلس کے اندر حضور مسکرائے, صحابہ کے اندر بیٹھ کر ویسے بھی مسکراتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں. تو میں نے دو واقعات اس نے سنائے, ایک اور سن لیجیے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے حضور کو کہتا ہے حضور مجھے اونٹ چاہیے, مجھے اونٹ چاہیے, میں نے سفر پر جانا ہے. تو حضور نے فرمایا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. اونٹنی کا مطلب پہلے انہوں نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں تمہیں بچہ ہی دوں. اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے, حضور نے فرمایا تمہیں بچہ ہی دوں گا. میں تمہیں, وہ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے, مجھے اونٹ چاہیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں بچہ ہی دوں گا. جب اس نے دو دفعہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کوئی ایسا بھی اونٹ ہے کہ جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو. بات بھی ہو گئی اور کام بھی ہو گیا. تو اب یہ کر رہا ہوں, ایک اور بات سنیں. اچھا اس خوشطبی کے حوالے سے اس دن میں نے ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا جو اساتہ تھا, تو آج ایک اور کا سنیں. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. ایک اور سنیے, ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک اور حضور کا صحابی تھا جو گھاس بیچا کرتا تھا, وہ بھی دیہاتی تھا اور حضور سے فرمایا کرتے تھے تم ہمارے دیہات ہو اور ہم تمہارے شہر ہیں. حضور کی بارگاہ میں آتا تھا, وہاں سے مال لایا, یہاں فروخت کیا, یہاں سے مال لے کے گیا وہاں فروخت کیا, بازار میں, منڈی میں. تو ایک روز کیونکہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ اس دیہاتی کو, اس سادے بندے کو, اس غریب کو کبھی کبھی کوئی تحفہ بھی بھجوا دے. تو اس نے اپنے محلے میں مشہور کر کے رکھا تھا, اپنے بازار میں مشہور کر رکھا تھا وہ جو اللہ کا محبوب ہے, یہ دیکھو وہ تو اب مجھے تحفے بھی بھیجتا ہے. میری بڑی گہری دوستی ہو گئی ہے, گوڑی دوستی ہوگی انہوں نے, تب وہ میرے سے تحفے بھی آتے ہیں. تو ہر وقت قصیدے گاتا, ہر وقت حضور کی تعریفیں کرتا, ان کو ہنسا دیتا, تبسم حضور فرماتے. تو ایک روز حضور صحابہ میں بیٹھے تو فرمایا وہ آج نہیں آیا, چلو اس سے ملنے چلتے. کائنات کا دولہا, امام الانبیاء, تاجدار کائنات جا کدھر رہے ہیں؟ ایک غریب کو, ایک گھاس کاٹنے والے کو بازار میں ملنے جا رہے. آسانی عزت کم ہو رہی ہے, ہماری عزت کم ہو جاتی ہے, کام آدمی بھی ہے. تو جب تک وہ دو چار بندے ساتھ پکڑ نہ لے تو وہ نہیں جاتا بازار کے اندر. اور ادھر کملی وعدے کو بھی تو دیکھو,
کسی بادشاہ کے لیے نہیں جا رہے، گھاس کاٹنے والے، پھل بیچنے والے، سبزیاں بیچنے والے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور گئے اور دیکھا کہ وہ بس اپنے مال فروخت کرنے میں جتنا انداز ہوتا ہے بازاروں کا، سبزی منڈی میں یا کوئی منڈی ہے اس میں اونچی اونچی آوازوں سے ایک سیل کی جاتی ہے، چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آوازیں دے دیں گے۔ اب وہ اس کام میں مصروف ہے، تو اب حضور خاموشی سے گئے اور جا کر پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھی۔ بھائی وہ کیسا خوش نصیب غریب ہے، کیسا غریب ہے، وہ ایسا غریب ہے کہ کئی شاہ اس کے جوڑوں پر قربان۔ اب حضور نے جا کے ایسے، اسے کولی برما کہتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کل بھی جو پرانے لوگ ہوتے تھے، اب تو یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ وہ یوں ایسے کسی سے بہت محبت ہو تو اس کی آنکھوں میں جا کے ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے یہ بہو میری گلا کرنا رہنا ہے، آج دیکھنا ماں سیاڑ سی یا نہ سیاڑ سی، آنکھاں پہ ہاتھ رکھو۔ محبت کا ایک یہ سمجھے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کرتا تھا کہ چیک کیجئے کہ بھئی یہ بڑی باتیں کرتا ہے، میری محبت آلاپتا ہے، میری محبت کی باتیں کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے، تو حضور نے بھی رکھ دیا کہ یہ بڑی محبت کی گلا کرنا ہے، نال آنا میرے سے تحفے بھی آنے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ اور میں کہتا ہوں سرکار کے ہاتھ جس کے آنکھوں پر آ گئے ہوں وہ کب نہیں پہچانتا، اس کا تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ ہاتھ آ گئے تو حضور نے جب یوں ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں، یوں پیچھے سے آ کر رکھے تو دیکھوں کہ اب یہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، تو وہ کچھ نہ بولے، وہ کوئی جواب ہی نہ دے۔ پھر تھوڑا وقت گزرا تو اس ایوں کر کے نا پیچھے یوں ملنا شروع کر دیا، اپنی جو کمر ہے اس کو حضور کے سینہ اقدس سے یوں یوں کر کے ملنا شروع کر دیا، ایسے رگڑنا پیچھے شروع کر دیا، یوں رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اور یہ ہاتھ تو اللہ کے محبوب کے ہاتھ ہے، اب موقع غنیمت جانو۔ اب موقع اس غریب صحابی نے اس بات پر یہ سمجھا کہ اب غنیمت جانو، اور ذرا سا حصہ بھی لگ گیا حضور کے ساتھ تو وہ جنت کی آگ سے آزاد رہے گا، جنت کی آگ سے، بلکہ تبرکات سے فیض حاصل کرنا۔ حضور کا کرتا بھی بعد میں رکھا گیا تھا، اور وہ حضرت مائی صاحبہ اس کو پانی میں بھگو کر لوگوں کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرماتا۔ آج اسی جالیاں آزنا سے شیخ سے بدت، یہ غور و بات ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ تو اس نے رگڑنا شروع کر دیا، اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا اور آواز اس کا ہاتھ بلند کیا اس بڑے بازار کے اندر، فرمایا ہے کوئی جو اسے خریدے گا، ہے کوئی جو اسے؟ میں کہتا ہوں آج سونے کا مول نہیں لگ گیا، آج جس کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی کچھ ہے، اور آج ہمارا شیخ ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اس کا ہاتھ تو حضور نے پکڑ کر بلند کروایا، ہے کوئی جو اس کو خریدے؟ تو وہ رونے لگ پڑا، حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اب جواب سنو، حضور نے فرمایا تو سستا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں غریب بنتا ہوں، میں تو کسی کام کا بھی نہیں ہوں، مجھے کس سے خریدنا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں تیرا بڑا بلند مقام، بڑا ہی بلند مقام ہے۔ تو اب یہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اپنائیے، عاجزی لائیے، زبان کی تیزی سے بچیے، اور پھر ایک اور بات سنیے، زبان کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بندہ کسی کا راز بتاتا ہے اور وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ جب کوئی کسی کو کوئی کسی کا راز بتائے اور وہ امانت میں، آج کل تو دیکھیں نا جن پر اندھا دھند ہمارا محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، ہم ہر قسم کی بات ان سے کر جاتے ہیں۔ اب جس سے ہر قسم کی بات کی جا رہی ہے، کہ جس کے پاس ہر قسم کی بات کو رکھوایا جا رہا ہے، جس کے دل میں ہر قسم کی بات کو ڈالا جا رہا ہے، اب اگر اس نے اس کا راز فاش کیا، راز افشا کیا، کسی دوسرے بندے کے ساتھ بات کی، کسی دوسری مجلس میں جا کر محفل میں ڈھڈورا پیٹا، تو یہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ حضور نے فرمایا تمہاری باتیں تمہارے درمیان امانت ہے،
तुम्हारी बातें तुम्हारे दरमियान, बोले भाई, तुम्हारी बातें तुम्हारे दरमियान अमानत है कि किसी ने अपना दर्द तुमसे शेयर किया है, किसी ने अपनी पर्सनल बात तुम्हें अपना समझते हुए तुमसे उसकी बात के दिला का मतलब अपने दिल का बोझ हल्का किया और तुमसे बात की है, और तुमने वो बात जाके मजलिस में कर दी है, तुमने उस बात को आम कर दिया है, तुमने उस राज को अफशा कर दिया है, तो ये अमानत में, बोले ये अमानत में खयानत है। तो अगर आपको कोई बात बता देता है तो उसको ऐसे फेंका कीजिए कि जैसे समुद्र के अंदर कोई चीज फेंक देता है, फिर पता ही नहीं लगता, कोई छोटी चीज फेंक दे। तो आपसे अगर कोई आपका अपना बात कर देता है या बेगाना भी बात कर देता है, तो आप पर यह चीज लाजिम है कि उसने अपनी प्राइवेट बात आपको बताई, पर्सनल बात आपको बताई है, तो आपको अपना समझ कर ही तो बताई होगी। प्राइवेट ऐसे किसी को कोई बताना है कि जब तक उसके ऊपर एतमाद ना हो, जब तक उसके ऊपर पूरा बिलीव ना हो, तो तब तक कोई किसी को कोई बात नहीं बताता। तो आप इस बात को भी समझिए कि अगर आपसे वो बात शेयर कर रहा है तो अल्लाह ने आपको उसकी इस अमानत के लिए चुना है, किसी और को भी चुना जा सकता था। अब अल्लाह के उस इनाम से ये महरूमी की अलामत है कि अल्लाह के किसी बंदे ने आपसे अपना राज शेयर किया और आपने उसको मजलिस में कह दिया। ऐसा होता है या नहीं होता? किसी से कोई बात शेयर कर दी जाए तो वो ढिढोरा पीट दे, वो हर जगह उसको उसकी जो है इज्जत पामाल करना शुरू कर दे। तो इन बातों से भी बचना है। जो शख्स दुनिया में एक दूसरे का पर्दा रखेगा, किसी का पर्दा रखेगा, क़यामत वाले रोज अल्लाह उसका पर्दा रखेगा। तो मालूम हुआ कि यहां जितना भी लोगों के राज अफशा करोगे, जितना भी लोगों के जो है वो इज्जतों को उछालोगे, तो अल्लाह से तुम्हें कौन बचाएगा? फिर अपनी कब्र ही भारी करने वाली बात है ना, उधर से आपको कौन बचाएगा? तो फिर एक ये बात है, ये भी जबान की आफतों में से एक आफत है कि किसी का राज अफशा करना, किसी का राज, बोले किसी का राज अफशा करना। अब एक और बात सुन लें। हुजूर ने फरमाया 3 अशखास को अल्लाह क़यामत वाले रोज नजरे रहमत से नहीं देखेगा। वो भी सुन ले, अब कौन है वो 3 लोग कि अल्लाह की नजरे रहमत से महरूम हो जाएंगे? कौन है वो? पहला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने खैरात दी फिर उसके बाद जतलाया। ये होता है ना कि कभी किसी गरीब के ऊपर एहसान किया, सदका और खैरात किया, जिंदगी के किसी मोड़ में आकर जतला तो देता ही बंदा। अच्छे लोग नहीं जतलाते, जो अल्लाह का डर रखने वाले होते हैं वो नहीं जतलाते, लेकिन इंसान कमजोर है, वो किसी न किसी मौके पर जबान पर ये ले ही आता है, फलां मौके से तो कोई नहीं पूछने वाला है, ऐसी खड़े है, फलां मौके से तो कोई भी किसी को शय नहीं देती, ऐसा देती है। तो ये है जतलाना। तो आपने फरमाया वो अल्लाह की नजर रहमत से महरूम हो जाएगा जो बंदों पर जतलाता था, एहसान करके जतलाया, खैरात कर कर जतलाया। फिर दूसरा फरमाया कि जिसने झूठी कसम खाकर माल बेचा। अब सारे कारोबार ये जो करते हैं लोग, या जिस तरीके से भी करते हैं, हर कोई आप लोग अपनी ड्यूटीज पे जाते होंगे, या जो भी आपको अल्लाह ताला ने रिस्क का जरिया बनाया हुआ है, तो अल्लाह की नजरे रहमत से वो शख्स अल्लाह ताला से की नजरे रहमत से महरूम होगा जो झूठ बोलकर और माल बेचता है। इधर से झूठ की भी तरदीद हो रही है और झूठ बोलकर माल बेचने वाले की भी तरदीद हो रही है। तो फिर एक और बात, तीसरा जिसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा कि जिसने तकब्बुर की वजह से, बोले किसकी वजह से? तकब्बुर की वजह से अपने ये जो पांचे हैं ये घसीटे जमीन के ऊपर, नीचे रहे, तख्तों से, बोले कब्रों से नीचे रहे, उस पर भी नजर रहमत। एक होता है कि किसी का बेख्याली में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका तहमत बाजों का लटक जाता था, तो हुजूर से आपने बोला हुजूर मुझे बातों का नहीं समझ आती, बातों का चला जाता है, टखनों से नीचे चला जाता है। तो फरमाया अबू बकर तुम तकब्बुर की वजह से तो नहीं करते ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तकब्बुर की वजह से तो नहीं,
آج کل مسلط ہے نا، اتنی عورتیں بھی نہ کر کے انہوں نے تک چار کے گولڈ لینڈ بھی ہے نا، تکنے وہ یہ بڑھائے ہونے نے کچ کچ کے ہے عورتیں تک چاڑی ہے، ایک یہ جی تکنے ہوتے ہیں یہ بھی نہ ہو نا اتنے ہی چار کے ہے ایسے تک ہی نہ ہو، یہ علی کمپنی بھی کہہ رہے تکی نہیں علی تکی اے بنے علی کمپنی ٹانگ ٹانگ کے اتنے ہی ٹانگ چھوڑنے، اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ آپ کا یہ ٹکنا نظر آ رہا ہے، بس نظر آ رہا ہے اتنا ذرا سا اوپر کا، یہ نہیں کہ ہے اتنے چار چھوڑے، یہ کون سا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس دلیل آئی ہے، اسے تو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال لیکن ہم لوگ پچھلی بات کو پکڑتے ہیں، حدیث شریف کے اگلے لفظوں کو پکڑو کہ تکبر کی وجہ سے، اب کتنے ہیں تو ہمیں سے اعلیٰ یاد باللہ کوئی ہم کوئی اگر بعض اوقات نیچے تھوڑا سا ٹکروں سے نیچے ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ تکبر کی علامت ہے؟ آپ کو وہ فیصلہ کرنے والے، دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے، کیا پتہ بے خیالی میں اس سے، یہ تو انسان ہے، لیکن موسٹلی کوشش کیجئے کہ اس کو ٹکروں سے اوپر ہی رکھیے، سنت کا ثواب ملے گا، اور ویسے بھی اچھی بھی لگتی ہے نا، اب بالکل ہی گھسیٹ رہی ہو نیچے پیروں کے نیچے آ رہی ہو، یہ شخصی اعتبار سے بھی نہیں اچھا، یہ آپ کی شخصیت کو بگاڑتا ہے، یار اس بندے کو تمیز ہی نہیں ہے، جو ایک سیکنڈ مجھے یہ کیوں کہتے اچھا معذرت بیچ میں فون تھا، تو عرض کیا کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا کہ کوئی تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتا نا بھائی، بے خیالی میں بھی چلا جاتا ہے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ تم زبان کی تیزی کی وجہ سے ایک دم ہی اس میں فتویٰ ایسے لگا دو کہ یہ تو تکبر کی وجہ سے، اصل روزہ یہ ہے کہ آدھی حدیث بیان کی جاتی ہے، صرف تخلیہ تک کی گل رہتی ہے، پیچھے تکبر والی گل بولی میں نے، تھوڑی فتویٰ لا چھوڑتے ایک دم جی بس جی یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو آپ او بھائی پیچھے بھی سمجھو، پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایگزامپل بھی دے دی بیچ میں، تو یہ ہے کہ بے خیالی میں بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ تم بھی اتنے چار کھڑو، یہ یعنی کمپنی ہے وہ ہوتے ہیں جی اے پینٹیاں ہے اتنے تک آ رہے، تو وہ بھی نہیں کرنا، تو یہ تین لوگ ہیں کہ جن کو، اور پھر ایک اور بات سن لیجیے، زبان حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کی رب نے تعریف فرمائی قرآن میں، پھر ایک اور جگہ فرمایا اے محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے، اگر آپ سخت بیان والے ہوتے، سخت زبان والے ہوتے، تو اے کمپنی والے یہ غلام اس طرح تیرے ارد گرد ہجوم بنا کر نہ بیٹھے ہوتے، تعریف کی کہ حضور آپ تو تھے ہی محبت والے، خلق عظیم والے، نرم مزاج سے، ترش مزاج، ترش مزاج، یہ قرآن سنا رہا ہوں، ترش مزاج نہیں ہے پیارے، اگر تم اس طرح ہوتے تو یہ جو بندوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تیرے غلام تیرے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ پھر تیرے پاس، اور پھر ادھر سے حضرت فرعون اپنا یہ فرعون جو ہے اس کو بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے، اور تو رب نے فرمایا کہ اس سے نرم زبان سے، اتنا کہ وقت کا فرعون ہے اس سے بھی نرم انداز میں بات کرنا، نرم زبان سے بات کرنا، تو یہ زبان کا بہت اہم رول ہے بھائی، میں نے شروع میں کہا ایک تارنی بھی یہی زبان ہے تو ڈبانی بھی یہی زبان ہے، یہی آپ کو ٹال دے گی، یہی آپ کو ڈبا دے گی، تو اب زبان کی برائیوں میں سے ایک اور جو میں نے غیبت کا کہا تو اس سے سپورٹیو ایک اور بات سن لیں کہ غیبت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ کوئی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، غیبت سے انہوں نے اس کو بتایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جو اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم پھر غیبت کے لیے کیسے تیار ہیں؟ تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک اور بات، کسی کی ناجائز تعریفیں کرنا بھی چھوڑ دیجیے، کسی کی ناجائز تعریفیں بولیں، کسی کی ناجائز، جہاں حق بنتا ہے پھر تو ڈنکے کی چوٹ پر کرو اور محبت کا اظہار کرو،
لیکن नाजायज ये इस वजह से वो खुशी में मुब्तला होगा। अपने शेख कामिल को नहीं देखते हो, हम जब उन्हें अगर कुछ करने के लिए अगर कोई बात, क्योंकि गुलामों का हक है, हम कहते हैं कि इनके दिल में रोशनी मुनव्वर हो, लेकिन मेरे शेख का जब हम उनकी बात करते हैं तो है वो पीर साहब एक तबीयत में वो एक गुस्सा भी, और आप इस चीज को पसंद नहीं फरमाते, और आज चीज से सर इतना झुका देते हैं कि कोई कि जिस तरह मेरी गाल ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं वो छोड़ मेरी गला ना सुना, गल कर मदीने आ जाएगी। इन बातों पर वो कुछ वो मोहताज नहीं है ये इन तारीफों की, ये इन अलकाबात के। हमारा शेख तो वो है, अभी वो चुप कर कर मजलिस में बैठ जाए तो अगले के मुंह से खुद ब खुद तारीफें निकलती हैं। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। मुझे बताया तो बेजा किसी की तारीफ करना, इससे भी जा आके मालूम करें तो फिर ये है कि वो तो ऐसे हैं कि बंदे के मुंह से तारीफ निकलती है। इन्होंने मुझे टाइम का अंदाजा बताया, मुझे तो टाइम का तो मुझे आप पहले बता देते, मुझे तो टाइम का नहीं समझ मिलता। अच्छा वो उधर इन्होंने ये कह रहे कि इधर भी नहीं ये इनका भी ख्याल रखना है कि नमाज की भी फिर वुजू का एक टाइम होता है मुकर्ररा, तुसी सामने की गल करते हो, असी सामने तकना ही नहीं है ना, असी तुसा तका या हो उसे सामने तका या पीछे तका जितों भी गल्लां आनियां पईयां ने, या इत्थे तका। हम तो हर तरफ देख रहे होते हैं ना, जो हर तरफ देखता है, जो हर तरफ देखता है फिर एक तरफ तवज्जो नहीं रह पाती, वो हर तरफ ही देखता है। तो आज ये कर रहा हूं, चलो जी जनाब, ये कह रहे हैं कि ये जड़ियां घड़ियां हुण मिलियां पईयां ने ये सोहणियां, उस घड़ियां कौन याद करना जब एक घड़ी बनी हुए, जब ऐसी घड़ी बनी हो तो फिर वो घड़ियां भूल जाएंगी। ये घड़ियां आपको याद रहेंगी, और ये घड़ियां वो घड़ियां हैं कि जिसकी लड़ियां मदीने से जुड़ी हुई, लड़ी लड़ी की बात है। यहाँ हमने घड़ियां बनाई हैं, मशाइख ने लड़ियां बनाई हैं, यहाँ हम घड़ियां बनाकर बैठे हैं, वो वहां से लड़ियां मदीने से सारे का बात शरीफ बनाकर बैठे हैं। तो ये घड़ी और लड़ी की बात है। तो अल्लाह हमारी उस तोड़ लगाए, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़िया, उसका भरा जाता है। तो बड़ा जोश के साथ होश भी जरूरी है। अच्छा अभी आप तो इस बात पर खुश हैं कि ये बात हो रही है, बात चलती रही, लेकिन मेरा जो एक रूहानी तौर पर मिजाज है वो अभी पीछे शेख कामिल की तरफ गया हुआ है। वो इस बात पर खुश नहीं है कि इसको थोड़ा खींचा जाए, वो इस बात पर यकीनन अभी खुश हो रहे होंगे कि मैं इस मजलिस को समेट दूं, आप वुजू करें और आप नमाज की तैयारी करें। तो साथ राजी कर, साथ मालका को राजी भी करना है ना, तो साथ में बारिश भी राजी का रखना, लेकिन मालिक पहले हैं, उनको राजी करना, उनकी खुशी देखना। वो जिस बात में खुश है वो इस पर यकीनन अभी खुश हो रहे हैं कि मैंने ये कहा कि मैं मजलिस को तवील नहीं करूंगा, पहले वुजू का, वो मैं देखे किया ना, तुसी सुनने वाले करो तो हम उधर तक सुनाएंगे। ये बातें हम अभी जाहिरी तौर पर बैठे हैं सुना रहे हैं, ये बातें इंशाल्लाह ऐसी है, घर जाओगे तो राती खाबाज भी मैं आसा पे गदा आसा। ये कोई ऐसे बैठा हूं मैं यहाँ पर, ये इतना वक्त जो बराम कर रहा हूँ, ये वैसे और जिंदगी के एक एक कोने में तुम्हारे दरो दीवार, तुम्हारी खिड़कियां दिमाग की, उधर हम ना आए तो फिर कहना। हाँ ये कोई ऐसी बात है, हम खुद तो बैठे ही नहीं है, हम तो किसी के बिठाए हुए बैठे हैं। ऐसे तुसी बाकी से बात रखने हो, ऐसे तो आप मुझे बिठा ही नहीं सकते। हम तो जो है वो बहुत सारे मामला होते हैं, करने होते हैं। हम जिनके बिठाए हुए बैठे हैं उन्होंने हमें आपके दिलों में बिठाया होगा, दिलों से निकालना बड़ा मुश्किल है। तुसी घरों से खटकने हो लेकिन किसी के दिल में से किसी को नहीं निकाल सकते। आप कोलों पे खटकने हो लेकिन असा किसी ने दिले में जो नहीं खटकने हो, और दिल में जो मोहब्बत असा नहीं पाई है तो अल्लाह पाई है। बंदा किसी की मोहब्बत डाल दे तो वो निकालना आसान होती है, लेकिन अल्लाह जिसकी मोहब्बत किसी बंदे के दिल में आए डाल दे तो वो कभी नहीं निकल सकती, वो बंदा चला भी जाए फिर भी नहीं निकल। तो इस बात को समेटते हुए काफी सारी बातें आपको कुछ सवाल रह गए, इन और दूसरा नसीबा है जिनका अगर एक और होता बच गया तो असीब नहीं होता। जितना याद है यार जिंदा सोबत बाकी ते ले ओ यार और हवाले रब दे
اب میرے 4 دن آتے ایک عید کل بھی ہونی ہے ایک جدو پھر ملنا اس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملا گے تو یہ گھڑیاں یہ صحبتیں اصل یہ ہے کہ آپ ہمارے مشائخ کے لیے دعا کیجئے اور کی صحت کے لیے دعا کیجئے اس آستانے کو نظر بد سے بچنے کے لیے دعا کیجئے اور یہ روحانی گھڑیاں بنتی رہیں اس کے لیے دعا کیجئے تو یہ جب سب ہے ہم ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی ہیں اور ہم ہیں تو یہ صحبتیں بھی باقی ہیں ہر چیز باقی ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ بڑا خیال کی ضرورت ہے باقی اب بہت ساری باتیں اور رہتی ہیں لیکن یہ اب کل پر چھوڑ دیتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ کر کل پر چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں پر بیٹھیں گے اس طرح بیٹھیں گے ان کیس اگر ایک روزہ ایک عید ہماری اور ہو جاتی ہے روزے کی صورت میں پھر تو بیٹھیں گے اور اگر نہیں بیٹھیں گے نا جی آپ کیا آپ کی دل میں جگہ تھی تو یہاں میرا بیٹھنا ہو رہا ہے آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے کہ یہ سال بعد ہوتی ہیں اصل میں طور سے پہلے سے مشائخ نے گنتی کی ہوئی ہوتی ہے کہ کون کون کس کا آنا لکھا ہوا ہے کس نے بیٹھنا ہے کس کو دیکھنا ہے کس کو ہم نے دل میں بسانا ہے اور یہ تو پہلے سے تھا اس ظاہری طور سے تمہارے سامنے ہو رہا ہے اللہ نے گھڑیاں پہلے ہی لکھ چھوڑی ہیں تو آپ ہمارے دل میں بھی ہیں نگاہ میں بھی ہیں ہر وقت ہے آپ یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں یاد ہے آپ سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں مجھے خود اچھا لگا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں آپ سارے آپ اگر نام ہی کہتے آپ میری نگاہوں میں ہیں اگر میری نگاہوں میں ہے تو پھر مشائخ کی نگاہوں میں دنیا دے نال اساں تے سونیاں دی خیر مند دے آمین آمین جی آمین سانو کی ہے دنیا دے نال اساں خیر مند جزاک اللہ جی جزاک اللہ آمین اے محفل ثانی اے محفل سلطانی واہ رنگ چڑھیا فیضانی یہ بخش واہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ فیضانی آمین آمین جزاک اللہ جی جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ تو میرے لیے یہی سند کافی ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں کچھ پڑ رہا ہے آپ کے پلے کچھ پڑ رہا ہے اور یہاں سے آپ مجھے امید ہے کہ ان 8-9 روز یا 2 چھٹیاں بھی میں نے کی 7 روز 6 روز جب میں آیا ہوں آپ کے پلے کچھ نہ کچھ پڑا ہے اور آپ یہاں سے خالی نہیں جائیں گے بھر کے لے کے جائیں گے اور جا رہا ہے انشاءاللہ بھر کے جائے گا یہ مشائخ تو اچھا نہیں میں نے اس پہ کہا کہ شاید آپ لوگ تیاری شیاری کریں گے وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں میں آ رہا سنگل اچھا مجلس کے پرگول اسرار کے اوپر جو ہے یہ چھوڑنے نہیں نا یہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر کل اچھا میں نے آپ کی اس آسانی کے لیے کہا تھا ایسے ہی کر چھوڑا کل آ بھی جاؤ نہیں کل آ بھی جاتے اچھا مفت سے چیز آ بھی جاؤ یا کوئی دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ نے جو دل سے مجھے دل دیا اور اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں یہی کافی ہے کل بھی اسی طرح آ جائیے گا اصا جنہ کرو کہ وہ جانا تو ایسی جانا تو سا یہ کام نہیں آپ نے ہمیں کیا دینا ہے اپنا وقت دینا ہے بس اتنی سی بات ہے وہ باقی اللہ ہمیں دلوا دے گا غیب کے خزانے سے دلوائے گا وہ بڑا ہے تو ان چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں کل کا ہم ہی ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے تو ضرور کل کوشش ہوگی میں وعدہ نہیں کرتا لیکن آپ کی اس درخواست کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا باقی آپ کا نصیب ہے پاویں کل جینا ملیا تے پرسوں مل ویسی کوئی نہ کوئی سی تو صحیح خالی نہیں رہتے تو دعا کے لیے آپ